إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. اس ذات اقدس پر کروڑ درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج خلفائے راشدین کے دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ ان کی سیرت پہ مختصر سے روشنی ڈالیں گے. ان کی عظمت کے بارے میں اگر ہم کو بیان کرنا ہے تو ایک جملہ ہی کافی ہو جاتا ہے. ایک جملے میں ان کی عظمت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہم بیان کر دے سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو اس ایک جملے سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو اس سے نا ان کی عظمت، ان کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. میری آواز کلیئر ہے؟ آ رہی ہے آپ کو سسٹرز؟ جی میم. جی جزاک اللہ. الحمد للہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے. یہ بھی قریش کا قبیلہ تھا جو کہ سفارت کا کام کرتا تھا. دو قبیلے کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے یا قریش کے قبیلوں کے دو گھرانوں میں بھی اگر جھگڑا ہو گیا تو یہ لوگ سفارت کرتے تھے یعنی بنو عدی. اور اگر قریش اور دوسرے قبائل کے درمیان جنگ ہو تو یا کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو سفارت بنو عدی ہی کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفارت کرنے کے لیے سفارت کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے میں موجود 17 پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک انسان تھے. اور آپ شاعر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بار شام اور روم کا سفر کر چکے ہیں، تجارت بھی کرتے تھے. جب چھوٹے تھے، نوجوان تھے تو وہ چرواہے کا کام کرتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال کے چھوٹے ہیں. جو واقعہ فیل ہوا تھا اس کے 13 سال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے. آپ کے والد کا نام خطاب تھا اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم تھا. آپ کا سلسلہ نسب کعب سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. جس وقت یعنی جب آپ ایمان نہیں لائے تھے تو اس وقت ابتدائی زندگی میں آپ نا پہلے جب نوجوان تھے، بالکل 12-13 سال کے تھے، تو اپنے خالہ آپ کی ماں بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور یا تو سگے ماموں ابو جہل ان کے سگے ماموں ہے یا ان کے امی کے چچیرے بھائی ہے.
تو ماموں ہوتے ہیں رشتے میں ابو جہل، اور ان کے خالاؤں کی بکریاں چلایا کرتے تھے جس کے عوض انہیں چند کھجوریں ملتی تھی۔ پھر جب یہ تھوڑے عمر ہو گئے تو یہ تجارت شروع کیے تھے اور تجارت میں کچھ نفع کمانے لگے۔ شاعر تھے، آپ اشعار بھی کہتے تھے۔ آپ اشعار اس طریقے سے کہتے تھے کہ اس وقت ایک دوسرے کی حجو کرتے تھے، شعر کے ذریعے ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے اشعار کے ذریعے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اپنے قبیلے کی طرف سے اس کی مدافعت کرتے تھے بلکہ قریش کے قبیلے کی بھی، تمام قریش کی بڑائی بیان کرتے تھے اشعار کے ذریعے۔ جو کمپٹیشن رہتا تھا اس میں ضرور حصہ لیتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دراز خط تھے، آپ سفید سرخی مائل کلر کے تھے، رنگ کے تھے۔ جب نبوت کا اعلان ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے اور نبوت کا اعلان کیے تھے مکے میں، تو آپ کی عمر 27 سال کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ایمان پیش کیا، اسلام پیش کیا، تو یہ ساتھی ایمان نہیں لائے تھے، کیوں؟ انہیں قریش سے بہت محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اسلام کی دعوت جب پیش کر رہے تھے تو کیا ہو گیا تھا؟ مکے کے تمام قبائل کے لوگوں میں بھائی بھائی سے جدا ہو گیا تھا۔ ایک گھر میں ایک مسلمان ہے، ایک بھائی مسلمان ہے تو کوئی مسلمان نہیں تھا، اگر باپ مسلمان ہے تو ان کی اولادیں مسلمان نہیں تھی، بیوی مسلمان ہے تو ان کے شوہر اور بچے مسلمان نہیں تھے، اس طریقے سے جدا کر دے رہے۔ تو جو ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ کی مخالفت الگ تھی۔ یہ لوگ برتری چاہتے تھے، متولی بننا چاہتے تھے اور اپنا جو سرداری نظام تھا وہ برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ ابو جہل بنو مخزوم اور بنو ہاشم میں جو رنجش تھی، یعنی جو ہر کام میں آگے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، تو بنو مخزوم کے اب بنو ہاشم سے ایک ایسا بندہ آ گیا کہ یہ نبوت کا اعلان کر رہا، اب ہم ایسے بندے کو کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے قبیلے، ابو جہل کا ماننا تھا کہ ہم ہمارے قبیلے سے ایک شخص کو کیسا لائیں گے کہ جو کہے نبی ہے؟ تو اس وجہ سے ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کے خلاف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف تھے، لیکن ان کی وجہ کیا تھی؟ یہ اچھا خاصا مکے میں قریش نظام چل رہا تھا، اچھا خاصا سب لوگ رہ رہے تھے، سردار تھے، غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت پیش کرے تو گھروں میں پھوٹ پڑ گئی۔ تو یہ وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا غصے میں رہتے تھے اور قتل کرنے کا ارادہ بھی رکھتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی اسلام لائے ان کو بہت زیادہ اذیتیں دیتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ ان کے پاس ایک لونڈی تھی لینا، جو کہ اسلام قبول کیے تھی، تو یہ دراز قامت طاقتور، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ طاقت عطا فرمائی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ وہ عورت کو اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، مار مار کر رک جاتے تھے، بولتے تھے کہ میں تھک گیا ہوں اسی لیے رکا ہوں، تم پہ تو رحم تو ذرا بھی نہیں آیا، اس وجہ سے نہیں رکا کہ تم پر رحم آیا ہے، بس اس وجہ سے رک رہا ہوں، تم کو مارنا روک رہا ہوں کہ میں تھک گیا ہوں، ذرا دم لے لوں پھر تم کو ماروں گا۔ تو یہ تھے آپ، مطلب اتنے مخالف تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مخالفت اتنی بڑی، اور پھر مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکے میں مسلمانوں کی مخالفت اتنی بڑی کہ چند مسلمان کیا کیے تھے؟ ہجرت کیے تھے۔ اس میں عامر بن ربیعہ اور ان کی بیوی بھی اپنا سامان پیک کر رہے تھے، تو ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز اچھی نہیں دکھ رہی کہ لوگ ایک دین کے لیے، نئے دین کے لیے نا باہر جا رہے، مطلب اپنا مکہ چھوڑ کے۔ یہ جب اس وقت نیا تھا کہ کوئی دین کے لیے اپنا گھر دار، اپنی پیدائشی جگہ پہ چھوڑ کر جانا، یہ لوگوں کو بہت معیوب بات تھی کہ مکے سے لوگ جا رہے ہیں، مکے کے کعبے کی زیارت کے لیے تمام دنیا سے لوگ آتے تھے، یہاں سے جا رہے تھے۔ یہ ایک افسوس کرنے کی بات تھی اور ایک نئی بات تھی جو کہ مسلمان کر رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ کیا تم لوگ بھی، مطلب جو صحابیہ تھی عامر بن ربیعہ کی بیوی، ان سے پوچھتے کہ کیا تم لوگ بھی جا رہے ہیں کیا، ایسا پوچھتے۔ تو وہ ایک دم غصے میں آ کے کیا بولتے؟ ہاں، کیوں بولتے تمہارے جیسے لوگ نا ہم لوگ مسلمانوں کو یہاں پر نہیں رہنے دے رہے، اتنی اذیتیں دے رہے، تو ہم لوگ اپنا آبائی وطن چھوڑ کے گھر سے در بدر ہونا بول کے ایسا تھوڑا غصے میں بولتے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر بولنے کے بعد تھوڑا ڈر بھی جاتے کہ کہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدید وے میں جو ہے کہ ریاکشن نہ دے۔
تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس اتنا ہی کہتے کہ اللہ تمہارا ساتھ رہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ نگہبان ہے، اس طریقے کے الفاظ بیان کرتے. تو انہوں تعجب ہو جاتے کہ شاید انہوں ڈانٹتے ماریں گے، کچھ الفاظ کہیں گے، لیکن یہ الفاظ ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے وہ صحابیہ. جب ان کے شوہر آتے واپس تو آج عمر آئے تھے، لگتا ہے کہ عمر کے دل جو ہے کہ اسلام کے لیے نرم ہو رہا، شاید اسلام قبول کر لیتے عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو عامر بن ربی بولتے کون عمر بن خطاب، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیا تم؟ بولتے تو جی ہاں میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں، عمر بن خطاب کے بارے میں. بولے تو خطاب کی گدھی بھی ایمان لا لیتی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لاتے بلکہ بولتے. تو یہ اتنے موقف تھا لوگوں کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. پھر کیا ہوتا، ایسے نبوت کا 6واں سال ہوتا. نبوت کے 6 سال میں ایک بار نا ایسی رات کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پیتے تھے. تو شراب نے کہیں نہیں ملی اور نا ان کے ساتھ ساتھی رہتے تھے جو کہ سب مل کر بیٹھ کر شراب پیتے تھے. تو یہ شراب نہیں ملنے کی وجہ سے انہوں نے سوچا چلو کعبے کا طواف کر کے آئے. تو جب وہ گزرتے ہیں کعبے کی طرف تو کوئی نہیں رہتے وہاں پر، نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کہ ارے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پر تو محمد ٹھہرتے ہیں اور کعبے کے پاس سے ان کو جانا تھا. تو کیا کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تھے؟ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے تھے، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ایسا تھوڑا سا ترچھا کھڑے کر نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے نہیں آیا، ایسا بہت ایک دم کعبے کے قریب سے، کعبے کے لحاف میں جو اس کو کپڑا پہنایا جاتا ہے نا، وہ کپڑے کے اندر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے. رات کے وقت طواف کرتے کرتے ایک دم سے رک کے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں غور کرتے رہتے. تو جب انہوں غور کرتے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورہ حاقہ کی تیاری، الحاقہ ہے نا، الحاقہ ملحقہ، وہ اس کی تلاوت کرتے رہتے. تو وہ تلاوت سے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے یہ ہو جاتے، مسپرائز ہو جا کے وہیں پر رک جاتے. ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بہت ان کے دل پہ اثر کرنے لگتے قرآن کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ان کے دل پہ اثر کرنے لگ جاتی. تو جیسے ان کے دل میں خیال آتا کہ جیسا قریش کے لوگ بول رہے ہیں کہ محمد ایک شاعر ہے تو ضرور یہ شاعر ہی ہوں گے. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، یعنی یہ نہیں ہے کلام کسی شاعر کا، بہت ہی کم ہے جو ایمان لاتے ہیں. وہ آیت پہ آتے جیسے ان کے دل میں خیال آتا کہ یہ شاید یہ کیا خوب شاعر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، نہیں ہے یہ قول، یہ بات، یہ کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو جیسے مطلب ان کے دماغ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کہ کاہن، یہ ضرور کاہن ہے، جادوگر ہے، یہ میرے دماغ میں کی میرے دل میں کی بات انہوں سوچ لیے تو محمد ضرور جادوگر ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت فرماتے ولا بقول کاہن، اور نہیں یہ قول ہے کسی کاہن کا. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ محمد میں نا کچھ تو بات ہے، جو بھی دل میں آ رہا وہ بول رہے اور ایگزیکٹ وہی ورڈ بول رہے. تو ان کے دل تھوڑا سا نرم ہوا، لیکن وہ آخری ضرب جو تھی وہ اسی وقت آئی تھی. تو اب ان کو تو تھوڑا دل نرم ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سے دل پہ اثر ہوا تھا، لیکن اس حد تک نہیں ہوا تھا کہ وہ ایمان لے کر آئے. پھر اس کے بعد 2-3 دن، اس واقعے کے 2-3 دن بعد ابو جہل نا سب کو جمع کر کے، مخالفین اسلام کو جمع کر کے کہ اب تو حبشہ بھی چلے گئے تھے لوگ، وہاں پر بھی چلے جا رہے لوگ، یہ لوگ ایمان بڑھتے جا رہا اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے. تو یہ میٹنگ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہتے. یہ نبوت کا 6واں سال رہتا. تو نبوت کے 6 سال میں کیا کرتے، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شچو پنچ ہو جاتا کہ کیا ہے معاملہ، یا تو یہ آر یا پار ہو جانا، آج محمد تو بھی رہنا یا میں، بلکہ غصے سے نکل جاتا، تلوار لے کر نکلتے. تو راستے میں اور قتل کے ارادے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر جب ان کا بازار سے گزر ہوتا تو ایک صحابی ملتے
नोएम बिन अब्दुल्ला उनका नाम था। नोएम बिन अब्दुल्ला ना मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उस वक्त जो है कि अपने दीन को छुपा कर रखे थे। वो जब देखते कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे हैं तो उनका रास्ता रोक कर पूछते कि उमर कहाँ का इरादा है। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलते कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूंगा। तो नोएम बिन अब्दुल्ला बोलते अच्छा तुम इसलिए कत्ल कर रहे हो, लेकिन उन्होंने तो सादिक है, अमीन है ना, उनको क्यों कत्ल कर रहे हैं। बोलते नहीं, उनकी वजह से ना भाई भाई से जुदा हो गया, घर घर में जैसे कि मतलब दूरी हो गई, बंटवारा हो गया, तो मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। तो इस वजह से एक अगर उन्होंने बोल रहे हैं कि बुतों की पुरस्तिश नहीं करना है, एक इलाह को मानना है, तो इस वजह से तुम क्या उस अच्छे इंसान को कत्ल कर दोगे। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शक गुजरता कि क्या तुम भी साबी हो गए हो, यानी साबी यानी मुसलमान को ना बेदीन हो गए बोलते थे मुशरिकीन, तो क्या तुम भी मतलब इस्लाम कबूल किए क्या, बल्कि डाउटफुली पूछते। तो अच्छा मेरी खबर ले रहे ना, तो पहले आप देखो आपके घर में क्या हो रहा, आप जाओ आपके घर में भी इस्लाम आ गया बोल के बोलते। अच्छा मेरे घर में इस्लाम, वो कौन है। बोलता आपकी बहन फातिमा और आपके बहनोई जैद बिन सैद, उनके वो दोनों ईमान ला चुके हैं। तो बहुत ज्यादा गुस्सा, जो गुस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का था इरादा, वो गुस्सा और वो इरादा क्या होता, अपने बहन और बहनें के घर की तरफ चल देते वो गुस्सा और वो इरादा लेकर। तो जब वो उनके घर के पहुंचते तो अंदर से तिलावत कुरान की आवाज सुनाई देती उन्हें। वहां पर उनके घर में उनके बहन फातिमा, फातिमा बिनते खत्ताब और उनके बहनोई सईद बिन जैद के को कुरान सिखा रहे थे। कौन, एक अदना गुलाम खब्बाब बिन अर्थ। ये सहाबी बहुत गुलाम सहाबी थे, इनको अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आजाद करवाया था। तो ये गुलाम सहाबी इनकी बहन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने बहन को और बहनोई को ना इस्लाम मतलब कुरान सिखा रहे थे। अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर दिख जाते, यानी गुलाम साहबी दिख जाते, तो उनका बहुत बुरा असर कर देते। तो जल्दी से क्या करते, उनके बहन खबाब बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को छुपा देते और दरवाजा खोलते। तो ये क्योंकि तिलावत सुन चुके थे, इनको बहुत गुस्सा आ जाता था कि बताओ अब तुम लोग क्या कर रहे थे। तो वो लोग बोलते कुछ नहीं। तो सीधा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके बहनों को मारने लगते, इस कदर मारते कि उनको लिटा दे कि उनके सीने पे चढ़ के बैठ जाते, मतलब इतना मारना शुरू कर देते। तो उनकी बहन बचाने के लिए आते तो उनको ऐसा मतलब ढकेलने के लिए पीछे ढकेलते, तो इतनी जोर से उनके बहन को लग जाता हाथ। तो उनका बहन की भी चेहरा जख्मी हो जाता और खून आलूद हो जाते। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उनकी बहन पे नजर पड़ती, तो जो उनका जोश, वो जो तैश रहता, बहन के चेहरे पे खून देखकर थोड़े से शर्मिंदा हो जाते और गुस्सा एकदम से ठंडा हो जाता। फिर उनके बहन बोलते कि क्या तुम इसलिए हम लोगों को मारे कि हम हक की तरफ आ गए हैं। बोलते नहीं, ये हक तो नहीं है, हमारे बाप दादा का दिन ही हक है। बोलते अगर तुम जान लो कि बातिल वो बातिल है और जो हम कह रहे हैं वही हक है, तो तुम क्या कर लोगे। और तुम जो भी करना है कर लो, हम तो ना अल्लाह ताला की वहदानियत पर ही यकीन रखते हैं और हम इस्लाम दिल से कबूल कर चुके हैं। तो अच्छा बताओ कि तुम क्या पढ़ रही थी, जो सहीफे है वो बताओ, जिसमें तुम तिलावत कर रही थी वो दिखाओ। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोलते, तो उनकी बहन बोलते नहीं तुमको ऐसे नहीं दूंगी, जाकर पहले नहा कर आओ। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहा कर आते, तो उन्हें चंद दो सहीफे देते, उसमें सूरह ताहा की आयत नाजिल ताहा लिखे हुए रहती, तो सूरह ताहा पढ़ते। तो उसमें पहले लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्योंकि अरब उस वक्त मुशरिकीन ना अल्लाहुम्मा बिस्मिक यानी बिस्मिक अल्लाहुम्मा ऐसा लिखते थे, अल्लाह के नाम से शुरू। लेकिन अर रहमान और रहीम इन लोगों के लिए नए अल्फाज थे। तो ये दो सुन के, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़े लिखे थे, तो ये रहमान और रहीम क्या ही खूब अल्फाज है, इस पे उनका दिल तभी खुश हो जाता। फिर जब आगे पढ़ते सूरह ताहा की आयतें, तो वो उनका दिल नरम हो जाता, अल्लाह ताला उनके दिल में ईमान की हिलावत डाल देते। तो वो ईमान कबूल करने के लिए बोलते कि अब मैं ईमान शहादत देना चाह रहा हूँ, मैं ईमान कबूल करना चाह रहा हूँ। तो जो सहाबी अंदर छुपे हुए रहते, वो खुशी से मसरत से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आगे आ जाते और बताते कि उमर खुश हो जाओ, आज से 2 या 3 दिन पहले अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी कि ए अल्लाह, अबू जहल और उमर बिन खत्ताब दोनों में से जो तेरे नजदीक ज्यादा महबूब है, इससे ना इस्लाम को खुव्वत अता फरमा, इज्जत अता फरमा। तो वो दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया और तुम ईमान लेकर आए हैं। तो अच्छा चलो अब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। बल्कि ये सहाबी खबाब बिन अरत और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों जाते
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کرتے رہتے تھے؟ خفیہ طور پر ایک گھر میں دارالارقم میں چھپ کرنا دعوت دیتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھٹکھٹاتے، دستک دیتے اس دروازے کا، تو ایک صحابی دیکھتے کہ عمر ہے اور ہاتھ میں ان کے تلوار ہے. تو وہ تھوڑے خوفزدہ ہو جاتے، رسول اللہ سے کہتے کہ عمر آئے ہیں. رسول اللہ کے پاس اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ 3 دن پہلے ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے رہتے. تو وہ بولتے اچھا عمر آئے ہیں تو آنے دو، اگر وہ خیر کے ساتھ آئے تو ہم انہیں خیر دیں گے، اگر وہ برائی کے ارادے سے آئے تو ہم بھی انہیں برائی. جب وہ اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں ٹھہرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے نا ایسا ایک دم سے ایسا کھینچ کے ان کو بٹھا دیتے، بٹھا کے بولتے کیا عمر ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم حق کو پہچان دو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے، بولتے یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے کے لیے ہی آیا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جب یہ گواہی پیش کرتے تو آپ اللہ کے رسول اللہ اکبر بولتے. تو تمام صحابہ جو بھی اس وقت موجود تھے اس گھر میں اتنی زور سے اللہ اکبر نعرے تکبیر بلند کرتے کہ وہ کعبے تک سنے آتی. اس وقت چھپ کر تھے، ایک گھر کا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ گھر میں نا دین کا کام چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دین سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، تو یہ کسی کو نہیں معلوم تھا. لیکن خوشی اور مسرت کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان قبول کر لیے تو ان لوگوں کو یہ خوف دل میں نہ رہا، اتنی بآواز بلند اللہ اکبر کہے کہ مکے کے کعبے تک ان لوگوں کی آواز، وہ گھر سے باہر کعبے تک کی آواز سنائے. پھر اب ایمان قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بالکل حق پر ہے. کیا وہ باطل پر نہیں ہے مشرکین؟ جی بالکل باطل پہ ہے. تو ہم لوگوں کو کیا جواز بنتا کہ ہم ایسا چھپ کر عبادت کریں؟ چلیے ہم لوگ نا علل اعلان اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صفے بنا کر، جب جو بھی اس وقت مسلمان تھے، کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے. السابقون اولون کی جو جماعت تھی اس میں سے 40ویں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس وقت جو تھے وہ لوگ جو بھی صحابی تھے 2 صفوں کے درمیان نکلتے اور اس شان سے نکلتے کہ گرد و غبار اڑتا اور وہاں پر جا کر نماز پڑھی. تو مطلب جو اب تک چھپا ہوا تھا، ایک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی کعبے کے پاس نماز پڑھتے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آئے تو صحابی بھی نماز پڑھنے لگے تھے. اور بہت سے صحابی یہ کہنے لگے تھے کہ عمر کی وجہ سے ہم نے کعبے میں نماز پڑھی. عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے کہ جب عمر اسلام لے کر آئے تو ہم نے کعبے میں نماز پڑھی، کیونکہ عمر نے نماز پڑھنے کا موقع فراہم کیا تھا. تو یہ بہت خوش تھے. اب یہ ایمان لا دیے تھے، اب ان کو بتانا تھا کہ میں ایمان لے کر آیا ہوں. تو یہ جاتے ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹاتے، بتاتے کہ میں نا مسلمان ہو گیا. تو نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے. کیوں ایسا بول رہے عمر؟ ایسی باتیں مت کرو کہ بے دین ہو گئے. تو نہیں میں تو بے دین نہیں، دیندار ہو گیا، ایمان لے کر آیا بول کے. تو انہوں بولتے اللہ تمہیں خاک خالود کرے. اس طریقے سے الفاظ کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیتے. پھر انہیں بے چینی ہو جاتی کہ میں کیسے سارے مکے والوں کو بتا دوں کہ میں ایمان لے آ چکا ہوں، تو کیسے معلوم کروں؟ تو پھر کوئی مشورہ دیتے کہ جمیل ہے، عروہ بن جمیل یا جمیل بن عروہ، اس شخص کو اگر بتا دو نا تو یہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی، یہ سارے مکے والے کو بتا دیتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے تو ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر، ان کے بیٹے نا بہت چھوٹے رہتے، انہوں بھی ساتھ میں جاتے رہتے. تو ڈھونڈ کے وہ شخص کو، جمیل کے شخص کو بولتے کہ جمیل سنو میں ایمان لے لوں. تو وہ آدمی نہ مکے میں جا کر کعبے کے پاس جا کر لوگوں میں چیخ کر اعلان کر دیتے کہ عمر بن خطاب نا بے دین ہو گئے. تو عمر بن خطاب بے دین عیسابی ہو گئے، مطلب ان کے مشرکین کے لحاظ سے یہ بے دین ہو گئے. تو انہوں بولتے بے دین نہیں کہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے رہتے، بولتے بے دین نہیں کہو، مطلب اسلام لایا، دیندار ہو گیا یہ کہو بول کے، مسلمان ہو گیا یہ کہو بول دیتے. پھر تمام لوگ جمع ہو جاتے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ان لوگوں سے فائٹ کرنا شروع کر دیتے، لڑنا شروع کر دیتے. اس قدر لڑتے، شام ہو جاتی، یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی. پھر عمر بن عاص کے والد عاص آ کر نا ان کو ہٹا دیتے. ہاں،
تو یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کا واقعہ جو کہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ تفصیل بتانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شجاعت تھی، جو سختی تھی، یعنی جب دین کے خلاف تھے تو بھی سخت تھے، جب ایمان لائے تو چھپنا نہیں تھا، کسی سے ڈرنا نہیں تھا، اور دین کے لیے سختی تھی ان کی۔ جو سخت تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی دین کے لیے سختی تھی۔ پھر جب ہجرت کا موقع ہوا، نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت ہوئی، تو بہت سے مسلمان لوگ نا چھپ چھپا کر گئے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہوئے نکلے تھے کہ جو ماں چاہتی ہے کہ اپنی اولاد کھو دے، جو عورت چاہتی ہے کہ وہ بیوہ ہو جائے، اور جو بچے چاہتے ہیں کہ وہ یتیم ہو جائے، تو وہ لوگ آ کر مجھے ملے، میں مدینے سے باہر فلان جگہ سے، مطلب اس روٹ سے مکے کو مدینے کو جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، آ کر مجھے روکنا ہے تو روک لے، اس قدر اعلان کرتے ہوئے نکلے تھے۔ یہ قوت تھی جو اسلام کو حاصل ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کیے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت تھے، جنگ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، امن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور انہیں کوئی چیز کٹکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا جھجک پوچھ لیتے تھے۔ ایک روب تھا، ایک دبدبا تھا، ایک سخت مزاجی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے تھے۔ جو بھی ارادہ ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے تو وہ کر گزرتے تھے، لیکن شدید چاہنے کے باوجود بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے تو اس سے رک جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی خواب دیکھے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ایک بار دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سا محل ہے، موتیوں کا محل ہے، اس قدر خوبصورت محل ہے، اور اس کے پاس سے نہر بہ رہی ہے، اور وہاں پر ایک حور بیٹھ کر نا وضو کر رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کہ یہ اتنا خوبصورت محل ہے، شاید یہ میرا ہو۔ تو خواب میں وہ فرشتے سے پوچھتے کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو بولے قریشی کا ہے۔ تو قریشی تو میں بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ شاید یہ میرا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھتے کہ یہ کس کا ہے، مطلب جا کر اندر دیکھنے کا ارادہ کرتے وہ محل کے اندر، کہ اندر سے کیسا ہے محل، باہر سے تو اتنا خوبصورت ہے، اندر کیسا ہے، باہر سے اندر جانے کا ارادہ کرتے تو فرشتے بولتے یہ عمر بن خطاب کا جیسا کہ محل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، وہ رک جاتے، اندر جا کر نہیں دیکھتے۔ پھر دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد اپنے خواب جو دیکھے وہ بتاتے، یا کوئی صحابی اپنا خواب پوچھتے تو اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ جب آپ یہ خواب بیان کر رہے تھے دوسرے دن صبح، تو تمام صحابہ کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب یہ خواب سنتے کہ میں نے غیرت کی وجہ سے اندر جا کر میں اندر جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اندر دیکھو یہ خواب محل کیسا ہے، لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں وہ محل نہیں دیکھا، تو مطلب سب لوگ خوش ہو جاتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو خوشخبری دی گئی ہے کہ آپ کو جنت میں ایک محل ملا ہے، تو پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ سے غیرت کروں گا کیا؟ مطلب آپ جا کر اگر دیکھتے تو میں برا مانتا کیا؟ میرے کو یہ بات رلا دے رہی کہ آپ اندر نہیں دیکھے، بلکہ اس قدر رونا شروع کر دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور ایک خواب بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں، اور وہ دودھ اتنا مطلب اس کی ٹھنڈک اور ہلاوت اپنے ناخنوں میں بھی محسوس کر رہے تھے، اس قدر ایک پیالے میں دودھ پی رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پینے کے بعد جو دودھ تھا وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ دودھ پی لیتے، تو اس سے کیا تعویل لیتے اللہ کے رسول؟ بلکہ صحابہ جب پوچھتے تو اللہ کے رسول بتاتے کہ یہ علم ہے، یہ علم کس کا ہے؟ دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور ایک یہ خواب دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام لوگ جمع ہیں، بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور ان لوگوں کی خمیصیں ہیں، کسی شخص کی خمیص اس کے کاندھے تک ہے، کسی شخص کی خمیص اس کے سینے تک ہے، کسی شخص کی خمیص اس کے کمر تک ہے۔
لیکن جب آپ کی نظر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑتی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دراز قد و خامت کے لحاظ سے ان کی خمیز بھی نا اسی خد میں ہے، ان کی خمیز نا اتنی زمین پر پھیلی ہوئی ہے، اس کو سمیٹ سمیٹ کر چل رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب دوسرے دن آپ یہ خواب بیان کرتے تو صحابہ پوچھتے کہ اس کی تعویل کیا ہے، یعنی خمیز کے معنی کیا ہے؟ تو یہ خمیز جو تھی نا وہ دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین ہے، کسی کا دین اس کے سینے تک تھا، کسی کا دین اس کے کمر تک تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین کتنا تھا؟ بہت زیادہ، کہ وہ اپنی خمیز کو نا نیچے جو لیٹ رہی تھی، جو زمین کو جھاڑ رہی تھی، اس کو بھی سمیٹ کر چل رہے تھے۔ یہ دین تھا۔ اور دین کیا ہے؟ دین کیا ہے ہمارا؟ ہمارا دین ہے اسلام، ایمان اور احسان، یہ تینوں کو ملا کر ہمارا دین ہوتا۔ اور یہ کون بتائے تھے ہم لوگوں کو؟ جبرائیل علیہ السلام آ کر سکھا کر گئے تھے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھائے تھے۔ تو جب یہ دین سکھا رہے تھے تو یہی سوال کیے تھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، پھر ایمان 6 چیزوں پر ایمان لے کر آنا ہے، اور احسان یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے عبادت کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اتنا بھی اگر نہ ہو تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے ہم کو ہر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ دین تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنا سمیٹ سمیٹ کر چل رہے تھے۔ اور بھی خواب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھا ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن جیسے آپ سکھاتے نا ویسے ہی پڑھنا چاہتے تھے، مطلب جس وقت قرآن نازل ہوتی تھی تو بہت زیادہ، مطلب اگر وہی نازل ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت بتا رہے ہیں تو بہت خوشی سے سنتے تھے۔ اگر اس کی ترجمہ تفسیر کسی اور صحابی بھی کوئی اگر ڈاؤٹ پوچھ کے وہ کلیئر کر رہے ہیں تو وہ بھی سن کر سیکھتے تھے۔ تو ایک بار کیا ہوتا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، حشام بن حکیم حزام نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے اور سورۃ الفرقان پڑھ رہے تھے، اور نماز میں نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلاوت سنتے تو انہیں اتنا اس قدر غصہ آ جاتا، ان کا دل کرتا کہ نماز میں ہی، مطلب نماز کے دوران میں ہی جا کرنا وہ حشام بن حکیم حزام کو جو ہے سو کی ان کو مارو، اتنا غصہ آ جاتا۔ پھر جیسے نماز ختم کر دیتے، بولو مطلب یہ سورہ فرقان تم کہاں سے سیکھے؟ تو وہ صحابی بتاتے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم جو تلاوت کی اس کو صحیح بولے کیا؟ جو قراءت سے تم پڑھے اس کو صحیح بولے کیا؟ بولے تو ہاں بالکل صحیح بولے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے، بول کے وہ صحابی بھی بولتے۔ تو صحابی کو پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے، بتاتے کہ یہ سورہ فرقان کی یہ آیت نا انہوں اس طریقے سے پڑھے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اچھا تم پڑھو، وہ آیت کو تم پڑھو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس آیت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشام بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پوچھتے کہ آپ پڑھیں، انہوں بھی قرات کرتے، لیکن دونوں کے لہجے میں فرق ہوتا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قرآن کو 7 حرفوں میں، 7 لہجوں میں، یعنی 7 طریقوں سے قرات کر کر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے جو پڑھا ہے وہ بھی صحیح ہے اور تم نے جو سنا ہے وہ بھی صحیح ہے، تو 2 صحیح ہے، قرآن کو 7 لہجوں میں پڑھا جاتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ صحیح ہے بلکہ بتا دیتے۔ پھر جب بھی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے تو اس میں سب میں پہلے کون رہتے؟ صحابہ تو تھے، ہر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے تھے اور اطاعت کرتے تھے، لیکن سب میں پہلے نا ابو بکر صدیق ہی سب کا جو ہے کہ وہ سب کا رینک مان لیتے تھے، انہوں فرسٹ رہتے تھے ہمیشہ، ان سے سابق کوئی آ سکتے نہیں تھے، ان سے پہلے کوئی آ نہیں سکتے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش رہتی تھی کہ میں نا ان سے سبقت لے کے جاؤں، ابو بکر صدیق سے، تو تھوڑا سا
رہتا تھا ان کی کوشش کہ جو کام ابو بکر کرے اس سے پہلے میں کر دکھاؤں. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے گھر میں رہتے. رات کا وقت تھا تو چند باتیں کرتے. باتوں کے بعد جب باہر نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس جا رہے ہیں تو تینوں بھی مل کے نکلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق. جب باہر نکلتے تو مسجد نبوی سے گزر ہوتا نا، تو مسجد نبوی سے جب گزرتے، مسجد نبوی یا کسی صحابی کے گھر، وہاں پر نہ ایک چراغ سنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے. رک کے بتاتے کہ اگر کسی کو بھی نماز پڑھنا ہے، قرات پڑھنا ہے، تو یہ جو صحابی ہے وہ صحابی کی قرات پہ اگر پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو جائے گا. ان کی قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک کر پڑھتے، سنتے. تو پھر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق نا وہ صحابی کو پہچان لیتے کہ یہ صحابی عبداللہ ابن مسعود ہے. تو پھر جب ان کی نماز ختم ہو جاتی تو وہ عبداللہ ابن مسعود نا بیٹھ کر دعا کرنے لگتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کو یہ تینوں دیکھ رہے، بلکہ نہیں معلوم تھا. وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے. پھر نماز ختم کرنے کے بعد جب دعا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بول رہے تھے صلی، جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کو اللہ عطا کرے گا. تو یہ خوشخبری ہے نا، جو بھی دعا کرے وہ ضرور قبول ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں ان کی دعا قبول ہونا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ یہ بات جلدی سے جا کے عبداللہ ابن مسعود کو بتائے. تو وہ سوچتے کہ صبح فجر میں نا پہلے جا کر میں عبداللہ ابن مسعود کو میں یہ خوشخبری دوں گا. لیکن جب وہ صبح کے وقت ان کے گھر پہنچ رہے تھے تو ابو بکر صدیق واپس ہو رہے تھے، انہیں یہ خوشخبری دے کر واپس ہو رہے تھے. تو وہ سوچتے واللہ اس بندے سے کوئی آگے نہیں جا سکتے، مطلب ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق ہی ہے بول کے سوچ لیتے. میں کتنا بھی کوشش کر لوں لیکن ان سے تو نہیں ہوتا. پھر تبوک کے موقع پر عاجز آ جاتے، یعنی ان سے پوچھا جاتا نا کہ ابو بکر صدیق سے کہ تم نے کیا چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے سوا باقی کے سب لکھے ہیں. تو اس دن کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ لیتے کہ ان سے کمپٹیشن تو کوئی کر نہیں سکتا، یہ ہمیشہ ابو بکر صدیق نا ہمیشہ فرسٹ ہے، پہلے ہی آئے. ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ دے دیتے اونٹ کو. ان کو صدقہ دینے کے بعد کیا کرتے، پوچھتے لیٹ سے شروع ہوا تھا کلاس، اگر کسی کو پرابلم نہیں ہے تو کنٹینیو کروں، مطلب تھوڑا لینتھی ہے ٹاپک. جی کنٹینیو کریے میم، جی ماشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. جی الحمد للہ، اللہ کا شکر. جی جی. تو ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ کر دیتے کہ ایک اونٹ صدقہ کر دیتے، لیکن وہ جو شخص کے پاس اونٹ تھا وہ اونٹ کو یا گھوڑے کو نا اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے تھے، مطلب جو اس کی صحیح دیکھ بھال کرنا تھا وہ نہیں دیکھ سک رہے تھے وہ شخص. تو ان کے دل میں خیال آتا کہ یہ آدمی تو یہ سواری کو برباد کر دے رہا. ان کے دل میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آتا کہ میں اس سے واپس خرید لوں. پھر سوچتے کہ نہیں ایک بار پوچھ لوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتے کہ میں نے ایک شخص کو سواری صدقہ کر دی ہے لیکن وہ اس کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر رہا، کیا میں اس کو واپس لے لوں؟ یعنی واپس ایسے ہی نہیں لے لوں، خرید لوں. وہ اگر آدمی فروخت کرے تو میں خرید لوں کیا بولتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صدقہ کی ہوئی چیز کبھی بھی واپس نہیں لینا چاہیے. یہ ایسا ہے جیسے کسی نے قے کر کے اس کو دوبارہ چاٹی ہے، تو اس چیز سے رک جاتے. اس وجہ سے ہمیں بھی معلوم ہو گیا ہے کہ کسی کو اگر صدقہ دے دے تو اس کو واپس نہیں لینا چاہیے. پھر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھیں گے سیرہ پڑھیں گے تو ہر مقام پہ ہم کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آئے گا، ہر جگہ پہ ذکر آئے گا. جنگ بدر لے لیجئے، وہاں پر ذکر ہے آپ کا. احد لے لیجئے، احد کے ساتھ جو ابو سفیان کا جو مناقشہ ہے تاکہ کون کون آدمی زندہ ہے، عمر ہے، ابو بکر ہے، تو اس کو جواب صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے. ہر جگہ پہ بیت رضوان میں جو ان کی تکلیف ہوتی کہ مسلمان حق پہ رہنے کے باوجود بھی ہم حج نہیں کر رہے ہیں، تو ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بعض چیزوں میں نا ان کے دل میں خیال آتا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل میں جو خیال آتا تھا تو اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں بھی نا ان کے خیال کی تائید کرتے ہوئے نازل ہوتی تھی. یعنی
ان کے دل میں اللہ تعالیٰ الہام پیدا کر دیے تھے، انہیں الہام آتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگزامپل جیسے کہ بدر کی جب جنگ ہوئی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ مسلمان نے جن سرداروں کو، یعنی 70 جو مشرکین مکہ جو ہے کہ قید کیے گئے تھے، ان کو نا ان کو مار دے، گردنیں اڑا دے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار انہیں سونپے تاکہ وہ گردنیں اڑا دے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دے، ابو بکر کے صدیق کے رشتہ داروں کو ابو بکر، مطلب ان کے رشتہ داروں، مشرکین جو قیدی کی گئے ہیں یہ لوگوں کو مسلمانوں کو دے دیں، جس کے رشتہ دار ہے ان کو گردنہ مار دیں گے، تاکہ اللہ کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہماری محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے۔ تو یہ واضح ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں، پھر ابو بکر صدیق بھی ایک مشورہ یہ دیتے کہ نہیں قیدیوں کو ماریں گے نہیں، ہم قیدیوں سے نا فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیں گے۔ تو جب یہ بات ہوتی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خیال تھا کہ انہیں گردنیں اڑا دی جائے، مار دیا جائے۔ پھر جب واپس ہوتے یہ فیصلہ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنا شروع کرتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ان کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا تو دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق بیٹھ کر رو رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر آتے، کیا ہو گیا اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں، بتا دیجئے، اگر رونے کی وجہ ہے تو میں روؤں گا، اگر میرے کو رونا نہیں ہے تو بھی صرف اس وجہ سے روؤں گا کہ آپ دونوں رو رہے ہیں، بتا دیجئے وجہ کیا ہوگی۔ تو عمر تم جو بات بولے تھے ان لوگوں کو مطلب گردنیں اڑا دینا ہے، تو یہ بات بالکل صحیح تھی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس کے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتے کہ اللہ کا عذاب وہاں تک آتے آتے رک گیا ہم لوگوں سے، کہ ہم لوگوں ان لوگوں کو کیوں بخشش جان، ان کی گردنیں کیوں نہیں اڑائیں، ان کا خوب پیچھا کر کے انہیں زد کو کیوں نہیں کیا گیا، یہاں تک رک گیا۔ یعنی جو ان کے دل میں خیال تھا اسی کی تائید میں قرآن نازل ہوا تھا، وہی آئی تھی۔ پھر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آتا کہ ہمارے عورتوں کے لیے کچھ ایسی چیز ہو جائے، اسپیشل چیز ہو جائے کہ وہ لوگ دوسرے عام لوگوں میں ممتاز نظر آ جائے، کچھ فرق ہو جائے، کاش پردہ ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ تو تبھی سورۃ الاحزاب کی آیت نازل ہو جاتی حجاب کے بارے میں، کہ آپ کہہ دیجئے کہ پردہ کیجئے۔ تو پردے کا مطلب حجاب اگر بولیں گی تو ہیڈ سکارف نہیں ہوگا میری بہن، ہیڈ سکارف تو نہیں ہے، حجاب کا مطلب ہے پردہ، جو کہ کمپلیٹ ہے، پردہ، پورا پردہ۔ حجاب، ہیڈ سکارف کو خمر کہا جاتا ہے، اوڑھنیوں کو جلباب، عربی میں الگ الگ ہے۔ اگر ہم حجاب کا معنی صرف ہیڈ سکارف لیں گے، سر کور کر دے، ہم حجاب کر رہے ہیں بولتے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ حجاب پورا حجاب ہے، پورا پردہ ہے، چہرے کا پردہ، ہاتھوں کا پردہ، سب پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ان کے دل میں خیال آیا کہ پردہ کرنا ہے، تو اسی کی تائید کرتی ہوئی اور مطلب آیتیں بھی نازل ہوئی۔ اور اس طریقے سے اور ایک مرتبہ کیا ہوتا کہ وہ خود بھی شراب پیتے تھے، لیکن چاہتے تھے کہ شراب بند ہو جائے، کیونکہ ام الخبائث سے پسند نہیں کرتے تھے۔ تو پھر شراب کی بھی سورہ مائدہ میں آ گیا ہے کہ شراب بری چیز ہے، اس کے پاس نہ جاؤ، ام الخبائث ہے۔ پہلے کیا ہوا تھا کہ شراب کی حالت، یعنی جب آپ شراب پی کر ہیں تو نماز کے قریب مت آئیے، یہ آیت نازل ہوئی، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے کمپلیٹ حرام کر دیا گیا۔ تو ایسے اور 2-3 آیتیں ہیں جو ان کے دل میں خیال آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خیال کے مطابق آیتیں نازل کی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ان کی بڑائی ہے، بیچ ہے، کیا بولیں گے، ٹائٹل ہے، جو بھی ہے۔ تھوڑا کنفیوز ہو جا رہی ہوں میں، سوری، سمجھ تو آ رہا نا میں جو بولنا چاہ رہی ہوں؟ جی جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ بالکل، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو مطلب جو بھی دل میں خیال آتا تو قرآن کا سلسلہ وہاں تک تھا۔ پھر اس کے بعد میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، انتقال سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے، ہوش میں آ جاتے۔ تو ایک بار نماز کا وقت ہوتا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیتے، تو ایک صحابی تھے، وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، پھر دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے،
मतलब अबू बकर सिद्दीक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि अबू बकर सिद्दीक को नमाज पढ़ाओ, तो वो साहबी ना अजान देने के बाद जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अबू बकर सिद्दीक को पढ़ाओ बोलते या खामोश रहते, तो वो साहबी जब आकर बाहर देखते और नमाज का वक्त रहता, अबू बकर सिद्दीक नहीं नजर आते, तो वो साहबी क्या करते, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए रहते, तो उनको बोलते कि जाइए आप नमाज पढ़ाइए। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले होंगे बोल के उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ाते। नमाज में जब आवाज आती तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज बहुत ऊंची आवाज थी, एकदम इको होता था उनकी आवाज, उतनी ऊंची आवाज। एक तो खत भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत लंबा था और आवाज भी बहुत बुलंद थी उनकी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज गुस्सा सुनाई देती तो वो गुस्से में आ जाते। मैं बोला था अबू बकर सिद्दीक को पढ़ाना है नमाज, फिर उमर को कौन बोले? तो उम्महातुल मोमिनीन थी कि सही है, मतलब अबू बकर की सिद्दीक की आवाज बहुत आहिस्ता रहती थी, वो मतलब दुबले पतले बहुत कमजोर आदमी ऐसे थे, जिस्मानी तौर पर ईमान में हर चीज में वो बहुत अफजल थे। अबू बकर सिद्दीक आवाज बहुत नरम, बहुत आहिस्ता बात करते थे ना, तो उनके मुकाबले में ये आवाज सही है ना, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज सही है बोल के बोलते। तो ये औरतें ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की औरतों की तरह है, मतलब बदलते कि उमर को नहीं पढ़ाना है, अबू बकर सिद्दीक ही पढ़ाएंगे नमाज, तो फिर अबू बकर सिद्दीक को लेकर आकर जाता, उनको ही इमामत के देते। और ये एक इशारा भी था कि मेरे मतलब अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते कि अल्लाह और उसके रसूल को ये नहीं पसंद कि अबू बकर सिद्दीक के होते हुए कोई और नमाज की इमामत करे। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गलत नहीं बोलते, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ही है ये बताना वाज़ेह था। तो ये हो गया, एक नमाज पढ़ाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, इस वजह से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ही तमाम नमाजों की इमामत करते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को इंतकाल हो जाता, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत बहुत बुरी हो जाती, वो यकीन ही नहीं कर सकते, इस कदर शदीद मोहब्बत थी ना कि आपसे मोहब्बत थी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी, तो वो मोहब्बत में इतने सच्चे थे कि उनका दिमाग ना थोड़ी देर के लिए वो चीज कबूल ही नहीं करता कि अब इनका इंतकाल हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो वो जब बहुत परेशान हो जाते और ये कहने लगते कि कोई नहीं कहेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मूसा अलैहि सलाम के तरीके, मतलब 40 दिन के लिए जैसा मूसा अलैहि सलाम चले गए थे, फिर तख्तियां लेकर जैसा वापस आए वैसा वापस आएंगे, कोई नहीं कहेगा कि कत्ल हो जाएगा। और तलवार लेकर ठहरे हुए थे, जोर जोर से मतलब बात करना शुरू कर दिए थे, लोगों को डराने लगे थे कि कोई नहीं कहेगा। ये एक कैफियत थी, जानबूझ के नहीं किए थे, मोहब्बत में ऐसा हो गया था, इनसे जज्बाती हो गए थे बहुत ज्यादा। फिर अबू बकर सिद्दीक आए और अबू बकर सिद्दीक इस सिचुएशन को, तमाम सहाबा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ अबू बकर सिद्दीक थे जो तमाम सहाबा को हैंडल किए, कि बहुत खूबी से हैंडल किए। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे जो कि कत्ल हो गए, इस तरीके से खूबी से सूरह इमरान की आयत बयान करते, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ऐसा लगता कि ये आयत मैं पहली बार सुन रहा, अभी नाजिल हुई ये आयत, ऐसा लगता, हालांकि पहले ही नाजिल हुई थी, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दिल की कैफियत ऐसा होती। फिर वो सदमे से बाहर निकल आते, जिस वक्त देखते कि लोग मुहाजिर मदीने में मुहाजिरीन अलग अपना अमीर बनाना चाह रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन लीडर बनेंगे, इसकी चल रही थी, मतलब डिस्कशन हो रहा था लोगों में। मुहाजिर अलग बात कर रहे थे और अंसार अलग बात कर रहे थे, और बाकी के लोग अलग बात कर रहे थे कि अमीर कौन बने। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो डिस्कशन चल रहा था वहां पर, उस जगह पर अबू बकर सिद्दीक को लेकर आते, अबू बकर को सिद्दीक को लेकर आकर बताते कि देखो इस शख्स से बेहतर कोई शख्स है क्या, ऐसा इस तरीके से वहां पर बहुत बहस होती, वो चंद बातें होती। तो उस सिचुएशन को भी अबू बकर सिद्दीक अच्छे से हैंडल कर लेते, लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ही अबू बकर सिद्दीक को सजेस्ट करते, तो सब लोग राजी हो जाते। अबू बकर सिद्दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन जाते। अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन गए तो उनके जो हालात थे, उनकी जो जिम्मेदारियां थी, बराबर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको मशवरा देते थे, उनके साथ शाना बशाना रहे। और ना मतलब ये ऐसा नहीं है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हर बात को अबू बकर सिद्दीक मानते थे, उन्हें जो सही लगता था वही मानते थे। उसमें क्या है
کہ عمر رضی اللہ جب جنگ امامہ ہو گئی اور 700 قرا جو انتقال کر گئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ قرآن کو جمع کیا جائے، اس کو ریٹن فارم میں لکھا جائے، ایک جگہ لکھ کر رکھا جائے. تو ابو بکر صدیق بولتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، سو چیز میں کیسے کروں. تو اتنا انسسٹ کرتے جاتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو. کہ ابو بکر صدیق بولتے کہ عمر کے بار بار تاکید کرنے پہ مطلب اللہ تعالیٰ نے میرا دل کھول دیا کہ ان کے دل میں بھی ایک چیز آ گئی. بولے ساتھی نہیں سن لی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں ان کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ایک دل کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ جو بول رہے صحیح ہے. تو وہ ہو جاتا، قرآن ایک جگہ جمع ہو گئی ابو بکر صدیق پہ، لیکن پہلے جو بولتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ہی یہ خیال آتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے زید بن حارث کے بیٹے اسامہ بن زید کو وہ لشکر کا نا لیڈر بنا کر، امیر بنا کر، اس کے اندر خود ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب، اور جنگ بدر میں جو بھی صحابہ شامل تھے وہ تمام صحابیوں کو ایز اے سپاہی یعنی نارمل فوجی سپاہی کے لیے بھیج رہے تھے. لیکن لیڈر کس کو بنائے تھے؟ اسامہ بن زید، زید بن حارث کے بیٹے تھے، آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے. تو یہ نوجوان بچے کو ان لوگوں کا سردار بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کیا تھا کدھر؟ شام کی طرف. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی وجہ سے وہ لشکر نہیں گیا تھا اور رک گیا تھا. تو ابو بکر صدیق کے دل میں ارادہ آیا کہ نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تھے اس کو پھر نہ واپس کرنا ہے، بھیج دینا ہے. تو وہی لشکر تیار کرتے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیے تھے، انہی لوگوں کو تیار کرتے اور اسامہ بن زید کو ہی لیڈر بنا کے ابو بکر صدیق روانہ کرنے کے لیے بول دیتے، اعلان کر دیتے کہ جانا ہے آپ لوگوں نے. تو یہ جو بڑے صحابہ تھے وہ صحابہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر بولتے کہ اے عمر آپ بولو نا، مطلب ہم بڑے ہیں، آپ ہے، سب ہے، ایک چھوٹے نوجوان کو ہمارا امیر بنا دیے، یہ اچھا مناسب نہیں لگ رہا، اور جا رہے ہیں بھی کدھر، بہت دور نہ تبوک، ادھر سائڈ میں جا رہے ہیں اپن. تو یہ چیز آپ ابو بکر صدیق سے بول دو کہ ہمارا امیر بدل دے، کوئی اور امیر رکھ دے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دل میں خیال رہتا کہ چلو ٹھیک ہے، جا کے پوچھ لیں گے ایک بار. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آتے، ابو بکر صدیق لیٹے ہوئے رہتے، جب بات شروع کرتے، پھر بات کرنے کے بعد جب یہ بات بولتے کہ اسامہ بن زید کے بدل کوئی اور امیر بنا دے، تو ابو بکر صدیق جم کرتے ایک دم سے، مطلب اٹھ جاتے بیٹھ پر، جو لیٹے ہوئی کیفیت میں رہتے اٹھ کے بیٹھ کے بولتے اے عمر تمہیں تمہاری ماں کھو دے، کیا تم وہ چیز وہ کرنے کے لیے مجھے بول رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کر کے گئے تھے تو اس کو منع کرنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسا ہے، مطلب ایسا کیسے بول سکتے تم؟ تو بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتے عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اگر فیصلہ کر کے گئے تو ہم لوگ اس سے بدل کیسا کر سکتے، انحراف کیسا کر سکتے، مخالفت میں کیسا جا سکتے. بلکہ عمر ابو بکر صدیق جو لہجے میں بولتے تو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہو جاتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر آتے تو تمام صحابہ پوچھتے کہ کیا ہوا، کیا چینج لے کیا اسامہ کو بول کے بولتے. تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولتے کہ آپ تمام کی مائیں آپ کو کھو دے، یعنی جو ابو بکر صدیق ان کو بول رہے تھے وہی بات انہوں بھی صحابہ کو دہراتے کہ تم لوگ وہ بات کے لیے میرے کو آمدہ کر رہے تھے کہ میں جا کے ابو بکر صدیق کی کو سفارش کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے تھے. تم لوگوں کی وجہ سے میں بھی غلط ہو گیا، بلکہ بہت کئی دن تک اس بات پہ شرمندہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر ابو بکر صدیق کا دور خلافت بہت کم عرصہ تھا، 2.5 سال کا تھا. تو جب ابو بکر صدیق کو سمجھ میں آیا کہ اب میں نہیں رہوں گا، میرے بعد امت مسلمہ، اب یہاں سے فتوحات مطلب بھیجے تھے عراق سے ایران کی طرف اور شام سے روم کی طرف جو بڑھ رہے تھے، مطلب فتوحات ہو رہے تھے، شروع ہوئے تھے وہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں. تو وہ چاہتے تھے کہ امت کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر کے جاؤں. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ عمر سے بہتر کوئی نہیں ہوگا. تو ابو بکر صدیق جب اعلان کرتے کہ میرے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہ خلیفہ ہوں گے، تو عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ مل کر نا ابو بکر صدیق کے پاس جا کر بولتے کہ آپ کیسے ایک سخت، مطلب اتنے سخت انسان کو نا
इमाम उम्मत का लीडर बनाकर अमीन बनाकर जा रहे हैं, अमीर बनाकर जा रहे हैं। कैसे आपको अल्लाह ताला से खौफ नहीं आता कि अल्लाह ताला अगर पूछेगा तो आप उम्मत को किसके हवाले करके आएंगे, तो आप क्या जवाब देंगे? बोलते अबू बकर सिद्दीक बोलते हैं, ए अब्दुर्रहमान बिन औफ, मतलब मैं अल्लाह ताला से बोलूंगा कि इस वक्त जो भी उम्मत थी उसमें से बेहतरीन शख्स के हवाले उम्मत को करके आया, बोल के अल्लाह ताला को जवाब दूंगा। ये आप लोग जो भी समझे, अगर वो सख्त है तो इस वजह से कि मैं नरम हूँ, और उनकी सख्ती किसके लिए है? दीन के लिए है। दीन के खिलाफ जो गलत बात है उसके लिए सख्त है उन्होंने। मैं हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वो सख्त थे, अगर मैं नहीं रहूंगा वो खुद भी जो है कि नरम हो जाएंगे। तुम लोग परेशान न हो, बेहतरीन शख्स है और वो ही अहल है इस ओहदे के लिए, बल्कि अबू बकर सिद्दीक बोल देते। और इस बात पे फिर तमाम उम्मत जो है कि कबूल कर लेते। फिर अबू बकर सिद्दीक का भी इंतकाल हो जाता। अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद फिर अब आ गया हमारे दौरे खिलाफत कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दौरे जाहिलियत में कैसे थे, फिर इस्लाम कबूल करने के बाद कैसे थे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कैसा था उनके साथ, हो गया कंप्लीट। फिर अबू बकर सिद्दीक के साथ कैसे थे वो भी हो गया। अब हो गए वो खुद खलीफा हो गए। जो उनके दो महबूब साथी थे वो दो साथी छोड़कर चले गए थे उनसे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक, ये तीनों हमेशा साथ रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त कहते थे मैं अबू बकर और उमर वहां पर गए थे, ऐसा किए थे, खाए थे, ये तीनों हमेशा रहते थे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत बहुत बदल जाती। ये दो महबूब साथी जो उनसे बिछड़ जाते, बहुत ज्यादा उनको तकलीफ होती, लेकिन जो जिम्मेदारी थी उससे इतनी बखूबी से निभाया उन्होंने, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। जब इमामत आ गई तो वो इमामत को क्या किए थे कि तमाम उम्मत का मैं चरवाहा हूँ। एक चरवाहा के लिए उसकी रेवड़ जिस तरीके से इम्पोर्टेंस थी, एक भी चरवाहा के लिए कितनी भी बकरियां हो उसको ना हर बकरी के बारे में मालूम रहता कि बकरी, समझ एक चरवाहे को अपने बकरी, एक बकरी को भी वो इधर उधर भटकने नहीं देता, उसको सबको एक जगह पे रख के लेकर जाते। चरवाहा का काम क्या होता, अगर चराने भी भेजा तो फिर शाम होते घर को वापस आता, फिर सुबह में। तो उस ये हदीस में भी है ना कि हर कोई अपनी जो है जिसके अंडर है उसका इमाम है, यानी हम भी एक चरवाहा है, हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारे इसके इमाम है हमारी। इसके बारे में हमसे पूछा जाएगा कि आप बच्चों के साथ कैसे थे, आप घर की देखभाल कैसे किए। तो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम उम्मत मुस्लिमा के चरवाहे के उन्होंने ऐसा ले लिए थे कि मैं एक चरवाहा हूँ और मुझे जैसे कि अपनी बकरियों के, अपने रेवड़ के बारे में बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, इसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। और ये जब देख रहे थे कि उसद पहल रही थी, फुतुहात का सिलसिला शुरू हो गया था, हर जगह से फुतुहात, जहां भी फौज भेजते फुतुहात फुतुहात आ रही थी, तो इनके दिल में ना थोड़ा सा ख्याल आ जाता कि मैं अमीर, और इन्हें ना खलीफा नहीं कहा जाएगा। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बोलते कि मुझे अमीरुल मोमिनीन बुलाओ, क्योंकि मतलब अगर मुझे फिर खलीफा बुलाएंगे तो खलीफा, ठीक है मैं बाद में बताऊंगी। ये ना अमीरुल मोमिनीन मतलब पहले उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जा लगा। पहले ना अबू बकर सिद्दीक को उनको खलीफा रसूल कहा जाता था। तो ये एजाज भी उन्होंने खुद के लिए नहीं लिए। मोमिनीन है, तमाम मुसलमान क्या है, मोमिनीन है। मोमिनीन का मैं एक सरदार हूँ, इज्जत भी खुद नहीं लिए, तमाम लोगों को इज्जत देते हुए उन लोगों का सरदार बताए। ये भी एक खूबी थी उनकी अमीरुल मोमिनीन अल्फाज चुनने में। तो जब इन्हें अमीरुल मोमिनीन कहा जाने लगा, क्या बता रही थी, सॉरी, हाँ, तो ये फुतुहात का जब दौर हो रहा था तो उनके दिल में ना थोड़ा सा आया कि उमर तुम मतलब माल गनीमत आने लगा हम मुसलमानों के पास, उसमें बांटने लगे, तो उनके दिल में थोड़ी सी बड़ाई आ जाती। तो फिर वो क्या करते, अजान देते, यानी इमरजेंसी कैसा सबको इकट्ठा करते, तमाम लोगों को, मदीने के तमाम लोगों को इकट्ठा करते और मस्जिद में अजान देते या ऐलान करवाता कि सब लोग आ जाए। तो जब सब लोग आ जाते कि क्या है, कहीं जंग के लिए जाना है, जिहाद के लिए करना है, सब लोग ऐसे टेंशन में आ जाते। आगे मदीने में जब आते तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब देने के लिए जब ठहरते तो बोलते कि ए मदीने वालों सुनो, मैं उमर बिन खत्ताब बनो मखसूम की बकरियां चराया करता था। जब मैं छोटा था तो दिन भर बकरियां चराया करता था और मुझे सिर्फ एक मुट्ठी खजूर या एक मुट्ठी जौ दिया जाता था। मैं वही उमर हूँ
بس میرے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میری وہی حیثیت ہے, یہ بتا دے کہ وہ خطبہ درخواست کر دیتے. عبد الرحمن بن عوف بولتے, امیر المومنین کیا اس وجہ سے لوگوں کو آپ نے جمع کیا تھا؟ بولتا ہاں. مطلب یہ تو اپنے آپ کو ذلیل کرانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کیا تھا آپ نے, وہ چیز بتانے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ مطلب میں صرف ایک چرواہا تھا, بنو مخزوم کی بکریاں چرایا کرتا تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے, میرے نفس میں ایک بات آ رہی تھی کہ میں امیر المومنین بن گیا, ہر جگہ سے فتوحات مل رہی ہے مجھے, تو میں اپنے نفس کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا اور اسی لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا. یہ کام کوئی نہیں کر سکتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ. کوئی اپنے بدحالی کو اتنا عیاں نہیں کر سکتے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مطلب فتوحات کا جب آتا تو مال غنیمت کو بہت اچھے سے بانٹتے. ابو بکر صدیق کے دور میں بھی مال غنیمت آتا تھا تو وہ نا تمام صحابہ کو ایک جیسا معاوضہ دیتے تھے, وظیفہ دیتے تھے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے اس میں کیا بتاتے درجات کیے تھے, یعنی پہلے حقدار اور زیادہ معاوضہ کس کو دیتے تھے؟ اہل بیت کو, امہات المومنین کو پہنچاتے تھے. جو امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مہینے تک فاقے برداشت کرتی تھی, ان کے پاس 2 کالی چیزیں کھجور اور پانی کے علاوہ دوسری چیز نہیں دیتی تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی وسعت دے دی تھی کہ ان کے پاس 12,000 دینار آنے لگے امہات المومنین کے گھر میں وظیفہ. اور وہ امہات المومنین بھی کیا کرتی تھی, 12,000 تمام لوگوں میں تقسیم کر کے پھر گھر میں چکی وغیرہ پیس کے وہ اس سے جو پیسے آتے تھے وہ کھاتی تھی, وہ اپنے پاس جمع نہیں کرتی تھی امہات المومنین. تو یہ مسلمانوں کا عروج تھا, یہ تھا چیز, یہ بتانا چاہ رہی میں. اتنے 12,000 تو پہلے امہات المومنین کو دیتے تھے, پھر بدری صحابہ اور سابقون اولون جو تھے انہیں زیادہ دیا جاتا تھا. پھر اس کے بعد میں مسلمان ہوئے ان کا وظیفہ مقرر کرتے تھے. تو ان کے بیٹے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عمر, تو وہ آ کے بولتے کہ میں اور اسامہ دونوں سیم, اسامہ بن زید کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بلے بیٹے کے بیٹے. میں اور اسامہ تو دونوں سیم جنگ کرتے, سیم کام کرتے, پھر آپ ان کو 4,000 دے رہے, میرے کو 2,000 دے رہے, وجہ کیا ہے بجان بول کے پوچھتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے باپ سے زیادہ زید بن حارث زیادہ پسند تھے, اور تم سے زیادہ اسامہ بن زید پسند تھے, اس وجہ سے میں ان کو دے رہا. یعنی آپ جس سے محبت کرتے تھے انہوں بھی محبت کرتے تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. یہ ایک چیز تھی. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے, اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے, حسن حسین سے بھی احتراماً پیش آتے تھے. ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ کہتے کہ اے بھانجے, یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے, تو وہ نوجوان رہتے, تو ان سے بولتے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم میرے گھر آتے اور ملاقات کرتے. بولتے انہوں وعدہ کر لیتے کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا, ایک دن آؤں گا, کوئی ایک دن. مطلب تو اس دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے جاتے گئے, تو دروازے پہ کیا ہوتا, عبداللہ ابن عمر واپس آتے رہتے, اندر 2 صحابی بیٹھ کر بات کرتے رہتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اور صحابی سے بات کرتے تھے, تو عبداللہ بن عمر کو واپس لوٹا دیا جاتا کہ تم کو انٹری نہیں ہے یہاں پر, بات چل رہی نا, تو ان کی بیٹی خود کو واپس لوٹا دیتے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دیکھتے مجرا, انہوں اندر تک نہیں جاتے کہ جب اپنے بیٹے کو ہی واپس پلٹا دیے تو پھر میں اندر کیوں جاؤں بول کے وہ بھی واپس ہو جاتے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نیکسٹ ڈے ان سے ملتے کہ حسین آپ نہیں آئے, میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, آپ نہیں آئے نا بیٹا بول کے پوچھے, تو بولتے نہیں ایسا اس طریقے سے تھا, عبداللہ بن عمر بھی آپ کے بیٹے بھی واپس ہو رہے تھے تو میں بھی واپس ہو گیا. بولتے ارے وہ عبداللہ تو عبداللہ ہے, آپ کہاں عبداللہ کا, ایسا مطلب اتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے بھی. اچھا, آپ محدثین, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل میں پہلے کے لوگ محدثین ہوتے تھے جو سچی بات کرتے تھے. یہ سچی بات کرنے والے اتنا سچ بولتے تھے کہ فرشتے خود آ کر بھی ان سے بات کرتے تھے. اور میری امت میں بھی اگر ہوتا کوئی فرشتے آ کر اگر بات کرتے تو وہ عمر ہوتا, یعنی عمر صلی اللہ علیہ وسلم, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صحیح ہے, سچے ہیں کہ ان سے فرشتے بھی آ کر بات کر سکتے, اگر کوئی ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بھی ان کو شرف حاصل تھا کہ محدثین میں تھے, اور ان کی تائید میں قرآن بھی نازل ہو گیا تھا, اور رسول اللہ بھی خواب میں دیکھے تھے کہ دین کا علم ان کے پاس سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. اتنا سب بھی ہوتے خود بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کوئی ڈیسیجن لینا ہے تو کیا کرتے تھے, شورا لیتے تھے, ایک مجلس شورا بچھاتے تھے. وہ شورا کون تھی؟ یہ عشرہ مبشرہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی تھی. یہ 10 لوگوں کو, مطلب جو بھی تھے اس وقت کے جلیل القدر صحابی, بدری صحابی, ان لوگوں سے مشورہ کرتے تھے. نہ صرف بوڑھے صحابیوں سے مشورہ لیتے تھے, ینگ جنریشن سے بھی مشورہ لیتے تھے. ان میں قابل لوگوں کو تلاشتے تھے, ان سے پوچھتے تھے کہ یہ مسئلہ ہے, اب کیا کریں گے ہم. وہ خود سے بھی مسئلہ لے سکتے تھے, سخت انسان ہیں, ان کے دبدبا اور روب اتنا تھا لوگ ڈر جاتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے حجام ہے نا, ان کے جب بال اتر رہا تھا, حالانکہ ان کا سر کیا بولیں گے, آگے سے ان کے بال نہیں تھے, سر پورا چمکتا تھا, تو جو داڑھی وغیرہ بنا رہے تھے حجام, تو زور سے کھنکارتے یا کچھ زور سے آواز کرتے تو وہ حجام وائن بے ہوش ہو جاتا. وہ روب دبدبا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ چاہے جو بھی کروا لیتے تھے, لیکن نا پھر بھی اتنے تمام چیزوں کا شرف حاصل ہونے کی وجہ سے بھی کیا کیتے تھے, سب سے مشورہ کرتے تھے, ہر کام میں مشورہ لیتے تھے. ایون وہ مطلب اتنے لوگوں کو خود وظیفہ دے رہے تھے, بیت المال آ رہا تھا, مال غنیمت جمع ہو رہا تھا, تو وہ پوچھتے کہ میرے لیے کیا ہے, مطلب میں کیا حصہ لوں, میں اس سے کتنا معاوضہ لوں. یہ بھی پوچھتے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے آپ کھائیے, آپ پہنیے, اچھے سے پہنیے, اچھے سے کریے. تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے کہ 2 وقت کا کھانا ایک مومن کے لیے بس ہے, 2 وقت کا کھانا, ایک جوڑا اور ایک سواری, یہ کافی ہے زندہ رہنے کے لیے. بولتے یہ اپنے لیے بس اتنا ہی رکھ لیتے ان, 2 وقت کا کھانا, ایک سواری جو حج کرنے کے لیے, 1 یا 2 سواری, سوری میں بھول گئی, 1 یا 2 سواری جو حج کرنے کے لیے اونٹ, بس اتنا. ایک بار نا علاج کے لیے ان کو ضرورت پڑتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, آپ شہد کا استعمال کریں, جو مرض ہے وہ اس کی تکلیف چلی جائے گی. تو ان کے گھر میں شہد نہیں ہوتا. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے, پوچھتے سب سے کہ بیت المال میں شہد ہے, میرے گھر میں شہد نہیں ہے اور مجھے شہد کی ضرورت ہے, کیا میں شہد لے کے پیوں. تو سب لوگ بولتے ہیں امیر المومنین آپ اتنا یہ مت کیے کہ آنے والے کو تکلیف ہوتے, آپ کے بعد جو آنے والا خلیفہ بنے گا مسلمان کا, یہ لیول, یہ بار کوئی پار نہیں کر سکیں گے. آپ اپنے آپ کو اتنا مت تھکائیے اور امت کو بھی مت تھکائیے. یہ بولتے تھے صحابہ. بلا جھجک آپ استعمال کر سکتے, آپ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی جو آپ بار سیٹ کریں وہ مت کیجیے. عاجز آ جاتے تھے لوگ, ان کی کیا بولنا چاہیے مجھے, عاجزی دیکھ کر ان کے ساتھ. ایک بار کیا ہوتا معلوم, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پہ بیٹھ کے بہت حیران و پریشان, ان کو تیز بھگاتے ہوئے بھاگتے رہتے. تو وہاں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے کہ کیا ہوا, کہاں پر جا رہے ہیں. تو مال غنیمت میں جو ایک گھوڑا یا اونٹ آ گیا تھا نا, وہ بدک کر کہیں چلے گیا ہے, اس کو میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں, ایک اونٹ یا گھوڑا کم ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے آپ خود کیوں پریشان ہو رہے ہیں, کوئی غلام کو بھیج دیجیے, وہ غلام ڈھونڈ کر لے کر آئے گا. تو یہی بات بولتے, یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میری امت ہے کہ یہ میرے مطلب میرے نظروں کے سامنے مال غنیمت سے واپس ایک اونٹ چلا گیا ہے, اس کا جواب دہ ہوگا کہ کہیں دور مطلب کوئی ایک ندی دور فرات کی جگہ پہ بھی اگر وہاں پر بھی ایک بکری کا بچہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی مجھ سے پوچھے گا بلکہ میرے کو ڈر ہوتا علی, یہ میری ذمہ داری ہے, میں ہی اس کو ڈھونڈوں گا. تو یہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا. کیا ہوا پھر ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, سوری بہت زیادہ لمبا ہو جا رہا ہے, کیا کروں, اور بھی بہت ہے, کنٹینیو کروں, سنیں گے آپ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. کنٹینیو کریے. تھوڑا لمبا ہو جا جی رہا میم, ہے. کنٹینیو جی کریے میم. جی پھر ٹھیک ہے, چلیے بسم اللہ.
ایک مرتبہ مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط ہو جاتا، اسے عام رمادہ کہا جاتا تھا. اس سال بہت زیادہ قحط سالی ہو جاتی، تو لوگ کیا کرتے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہتا، بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتی، امت کے پاس کچھ کھانے کو نہیں رہتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو حرام کر لیتے، دہی کھانا چھوڑ دیتے، گوشت کھانا چھوڑ دیتے، بہت کم کھانا لیتے تھے. اس وجہ سے نا ان کی رنگت بھی کالی پڑ گئی تھی، کیونکہ یہ دراز قامت کے تھے، ایک قوی جسم کے مالک تھے، انہیں اس طرح کی غذا بھی چاہیے تھی نا، لیکن اگر وہ غذا نہیں مل رہی تھی تو ان کا رنگ کالا ہو گیا تھا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرنے لگے تھے کہ یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ضائع کر دیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھونے کے ڈر سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ یہ قحط سالی کو جلد سے جلد کم کر دے. تو ایک مرتبہ ان کے بچے کے ہاتھ میں تربوز رہتا قحط کے زمانے میں، تو وہ جب گھر کو آ کر دیکھتے کہ تربوز ہے ان کے بچے کے ہاتھ میں، تو بولتے یہ قحط ہے، باہر مسلمان ہمارے پریشان ہیں اور امیر المومنین کا بیٹا تربوز کھا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں بطیخ ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا، تمہاری ہمت کیسے لینے کی، بول کے وہ بچے کے پیچھے بھاگتے. تو ان کی بیوی بتاتے رہتے کہ نہیں، وہ نا وہ ہدیہ نہیں آیا، کسی سے لیا نہیں، وہ خود جو ہے اپنے مال سے مطلب محنت کر کے جو پیسے آئے اس سے خرید کے لائے ہیں. تو بھی کیا کرتے، وہ چھین لیتے وہ بچے سے، وہ جو ضرورت مند کو دے دیتے. اپنے گھر والوں کے اخراجات کے معاملے میں بھی بہت زیادہ یہ رہتے تھے، ڈرتے تھے اللہ کے معاملے سے، یعنی وہ لوگ امیر المومنین کے بچے ہیں، اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھانا بولے سا رہتا. ایک مرتبہ کیا ہوتا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کیا کرتے، ایک چرواہ گاہ رہتی، مطلب مال غنیمت کی جو بھی سواری آتی، اونٹ گھوڑے وغیرہ، تو وہاں پر نا وہ گورنمنٹ کی پلیس ہے، مطلب وہاں پر جو ہے سو کہ صرف وہ اس میں یہ مال غنیمت کی جو سواری رہتی وہ وہ چرتے تھے، وہاں پر جانور چرتے تھے. تو وہ جانوروں کی چرنے کی جگہ پہ عبداللہ بن عمر جو ہے کہ اپنے گھوڑے کو بھی چھوڑ دیتے. تو جب دیکھتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر ایک دفعہ پڑتی تو ان کا گھوڑا اچھے سے رہتا، موٹا تازہ ایک دم اچھا والا ہو جاتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے کہ اتنی قحط سالی کے موسم میں تمہارا گھوڑا اتنا موٹا تازہ کیسے ہو گیا، بتاؤ. یہ بلکہ تو وہاں پر چڑھتا تھا، جو یہ تو حق مان لیے تم، یہ گھوڑے کو فوری بیچو، جو قیمت میں بیچے مطلب ملتا، اب سمجھے وہ عبداللہ خریدے تھے 50 روپے میں، اگر ان کو زیادہ 80 روپے ملیں گے تو وہ زیادہ 30 روپے جو بھی زیادہ ہے وہ بیت المال میں جمع کر فوری فروخت کر دو، یہ تمہارے لیے نہیں ہے گھوڑا. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو سختی سے پیش آتے. پھر مطلب جو فتوحات ہو رہے تھے ان کا عالم یہ تھا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چینج نہیں ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم پرسی، جس غربت میں زندگی گزارے تھے، تھوڑا بہت ابو بکر صدیق بھی فتوحات ہونے کی وجہ سے 1.5 سال تک بھی نا ان کا کیا تھا، خانہ جنگی میں ہی مصروف تھے، تو ان کے پاس بھی اتنا نہیں تھا. تو یہ ان کے پاس تھی، مال غنیمت آتا تھا، اس میں چاہے تو ہر چیز کر سکتے تھے، لیکن انہوں بھی یہ میرے 2 ساتھیوں کو نصیب نہیں ہوئی چیز صرف مجھے ہی نصیب ہوئی ہے، بلکہ وہی قسم پرسی میں رہتے تھے، بالکل ایک جوڑا لباس، بغیر ٹینٹ کے کہیں بھی رہنا. ایک مرتبہ کیا ہوتا، ایک وقت ایران سے نا کوئی آتے امیر المومنین سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر جا کے پوچھتے، محل ڈھونڈتے، پہلے تو ایران سے آئے سو لوگ نا محل ڈھونڈتے کہ محل کہاں ہے، مطلب یہاں کا لیڈر کہاں کہیں پر رہیں گا تو ایک بڑا محل ہوگا، گھر ہوگا، ایسا دیکھتے. تو کہیں محل نہیں ملتا، مسجد نبوی میں زیادہ لوگ جمع رہتے، تو وہاں پر جاتے، جا کر پوچھتے کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے. تو مسلمان بولتے یہاں پر کوئی بادشاہ نہیں، لیکن ہمارے امیر المومنین ہے. تو پھر کہاں ہے وہ امیر المومنین؟ بولتے ایک گھوڑا یا اونٹ نا بدک کر چلے گیا، اس کو ڈھونڈنے گئے ہیں. تو کہاں گئے؟ بولتے فلانے ڈائریکشن. تو ایک ساتھ میں ایک آدمی کو لے کے، مسلمان آدمی کو، وہ ایرانی جو تھے ملنے کے لیے جو آئے تھے، وہ نا جاتے باہر. یہ تو کیا ہے تھا، ایک جھاڑ پہ چادر ایسا ڈال کے اینٹ سر کے نیچے رکھ کے لیٹے ہوئے رہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ. یہ سادگی دیکھ کر اس وقت وہ آدمی ایمان لینا، ایرانی جو سفیر تھا وہ ایمان لا لینا چاہتا تھا. اگر میں ابھی ایمان لا لیا تو میری بات کی ویلیو ختم ہو جاتی، میں جاؤں گا اور یہاں کے حالات، یعنی اگر یہ لیڈر اس حالت میں رہیں گا تو صحیح ہے، یہ قوم بہت صحیح قوم ہے،
سچی قوم ہے، بلکہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے اور بولتے میں واپس آ کر ضرور ایمان لے کر آؤں گا، پہلے تو یہاں کے حالات سے جا کے میں جہاں سے آیا ہوں وہاں پر انفارم کروں گا، پھر آپ کو آپ کے پاس آ کر رہنا۔ بہت زیادہ متاثر ہو جاتے وہ شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی دیکھ کر۔ پھر یہ جب فتوحات کا دور ہوتا تو اللہ کا کرنا ایسا ہو جاتا کہ 4 مہینے کے محاصرے کے بعد فلسطین بھی ہمارے مسجد اقصی جو ہے تھی وہ بھی ہمارے مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتی، لیکن وہاں کے جو عیسائی پادری رہتے ان کی شرط یہ رہتی کہ میں چابی کسی لڑنے والے کو نہیں دوں گا، آپ کے امیر المومنین جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہی میں چابی دوں گا۔ مسجد اقصی کے لیے لڑائی ہوتی تھی، یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور عیسائیوں کے لیے بھی مقدس جگہ تھی۔ اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھتے کہ آپ آئیے، ان لوگوں کی یہ شرط ہے تو آپ آ جائیے پلیز، اور لے لی تو ہم لوگ کے انڈر ہو جاتا، یہ فلسطین بھی، بیت المقدس بھی ہمارے انڈر میں آ جاتا۔ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، سب سے مشورہ کر کے کیا کرتے، ٹھیک ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے کہ آپ جائیے، صحیح جگہ ہے، مطلب یہ ایک بڑی جگہ ہے، امپورٹنٹ جگہ ہے ہمارے لیے، بہت مقدس ہے نا، اس جگہ کے لیے آپ گئے تو ٹھیک ہے، اچھا ہے نا، آپ جائیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے بول کے جاتے۔ تو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جگہ پہ جا رہے ہیں، بڑی سی جگہ پہ جا رہے ہیں، اور جا رہے ہیں صرف اکیلے، کوئی مطلب لباس میں تیار ہونا، پریزنٹیشن مطلب کسی کی چیز سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو اچھے سے سجانا سنوارنا کچھ نہیں تھا، جو کپڑے تھے اسی کپڑوں میں، اور ایک غلام، ان کے غلام تھے اسلم، وہ غلام کو لے کر ساتھ چل دیتے، اور ایک اونٹ، ایک چادر، تھوڑا سا راستے کے سفر کے لیے، مدینے سے فلسطین تک کے لیے جو سفر کے لیے ضرورت کے لیے کھانا ہوتا وہ ایک اونٹ پہ لاد کر جاتے رہے، اور ایک اونٹ پہ باری باری رہتے کہ پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر وہ غلام جو تھے، غلام اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شفٹ ہوتے رہتے، تو اسی طریقے سے تمام سفر طے کر لیتے۔ اور کیا ہوتا، جب فلسطین کے مقام پر آتے، مقام جامعہ رہتا یعنی فلسطین بیت المقدس سے پہلے تھوڑے دن، تو وہاں پر تمام مسلمان جو ہمارے مسلمان تھے وہاں پر ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، عمر بن عاص، یہ سب لوگ ٹھہرے ہوئے رہتے وہاں پر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ نا وہاں پر شام کے طریقے سے لباس تیار پہنے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو دیکھ کے نا کنکریاں مارتے کہ اسلام، اتنا جلدی تم لوگ اسلام سے پھر گئے بول کے ان پہ کنکریاں پھینکتے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب مطلب انٹر ہو رہے تھے تو غلام بولنے لگتا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس کر دیجئے، میں مانتا ہوں آپ عدل و انصاف کے بہت پکے ہیں، ہم لوگ باری باری اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے، اب جیسے کہ کئی لوگ جمع ہے یہاں پر، یہود ہے، نصارہ ہے، سب لوگ جمع ہو کے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ اتنا فتوحات کر رہے ہیں، ان لوگوں کا لیڈر آ رہا ہے، تو وہ لیڈر کو آپ کو دیکھ رہے، اب میری باری نہیں ہے، میں اتر جاتا ہوں، آپ چڑھیے، میں نکیل پکڑ لیتا ہوں اونٹ کی۔ اس طریقے سے عاجز آتے رہتے، وہ غلام جو اسلم رہتے وہ بھی بولتے رہتے، تو نہیں کیوں، ان لوگوں سے کیا ڈر ہے، اب تمہاری ٹرن ہے، تم کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، ان کو بٹھا کے رکھتے، نہیں میں اتر جاتا، پلیز امیر المومنین آپ بیٹھ جائیے، غلام بولتے رہتے نہیں۔ تو وہ جب دونوں انٹر ہو رہے تھے تو وہاں پر کیچڑ رہتا، کیچڑ کے ڈر کی وجہ سے یعنی ان کے جوتے خراب ہو جاتے، بلکہ وہ جوتے بھی ہاتھ میں پکڑ کے، کپڑا اوپر کر کے، اونٹ کی نکیل پکڑ کے ہے، اور اوپر غلام بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پر ایک مجموعہ ہے، مسلمان، عیسائی، یہودی، سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس کا بادشاہ آنے والا ہے، تو کیا تام چام سے آئے گا، لیکن آ رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اتنی سادگی میں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح جو ہے کہ جلدی جلدی آپ کے پاس آتے، بولتے کہ تھوڑا فریش ہو جائیے، مطلب حالت تھوڑی چینج کیجیے، جو اپنے لباس ہے وہ بدل لیجیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ تم یہ بات کر رہے، یہ لباس ہم کو عزت نہیں دیا، یہ عزت، ہم جاہل تھے، ہم بیکار انسان تھے، ہم لوگوں کو اسلام آ کے ہم لوگوں کو عزت دار دی،
اسلام کی وجہ سے ہم لوگوں کو عزت حاصل ہے، یہ کپڑوں کی وجہ سے کسی کی وجہ سے ہم لوگوں کو عزت حاصل نہیں ہے بول کے بولتے. تو جو حالت رہتی وہ حالت میں انٹر کرتے. اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ کے جسم پہ اس وقت جو قمیص پہنے ہوئے تھے اس پہ 70 پیون تھے، 70 پیون تھے. اور وہ پیون بھی سیم میچنگ کے نہیں تھے، مطلب جو کپڑا ملا، کئی چپڑے کا پیون لگا ہوا ہے، کہیں کوئی اور کلر کا. یہ بھی قول میں روایتوں میں آتا ہے. اس طریقے سے آپ نے فلسطین مطلب بیت المقدس کی چابیاں حاصل کی، اتنی سادگی سے. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا اس وقت. بڑے وہاں کے مطلب رومن امپائر والے وغیرہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے نا، تو یہ سادگی دیکھ کے وہ لوگ بھی بہت زیادہ متاثر ہو جاتے اور بتاتے. پھر وہاں پر جاتے تو آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھی شرائط رکھتے کہ یہود آئیں گے، زیارت کرنا چاہے تو زیارت کرے، لیکن وہاں پر کوئی اپنی پراپرٹی نہیں خریدیں گے. عیسائی نہ یہودیوں کا بالکل منع کر دیے تھے وہ لوگ، آپ لوگ مسجد اقصی آ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تھوڑی اجازت دے دیتے. بہت لمبا قصہ ہے. پھر وہ فتح ہو جاتی. ان کی سادگی بتانا تھا مقصد، کہ اس سادگی سے وہ اتنے بڑے علاقے کی چابی حاصل کرتے، پھر وہاں پر نماز پڑھتے، واپس ہو جاتے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلب کیا کرتے تھے، رات کے وقت میں گشت کیا کرتے تھے رعایا کا معلوم کرنے کے لیے. معلوم ہے نا سب کو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے. تو ایک وقت کا واقعہ ہے کہ وہ دیکھتے ایک بچہ رونے کی آواز آتے رہتی وہاں پر. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے گزر کے بتاتے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، کیوں رو رہا ہے. تو وہ عورت بولتی ٹھیک ہے بول کے مطلب. پھر تھوڑی دور کے بعد جا کر وہاں پر بیٹھ جاتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ بچے کی رونے کی آواز بند ہی نہیں ہوتی. وہ عورت بچے کو صرف بہلا رہی ہوتی، گود میں لے کر ٹہلتے رہتے، بہلاتے رہتے، لیکن دودھ نہیں پلاتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بولتے غصے سے، کیا ہوا، کیا ظالم ماں ہو، کیا تم اپنے بچے کو دودھ کیوں نہیں دیتی؟ بچے کی بھوک مٹاؤ تو وہ رونا بند کر دے گا. تو وہ عورت بولتے، وہ عورت کو نہیں معلوم رہتا کہ یہ امیر المومنین ہے. تو وہ عورت بولتے نہیں، عمر ہے نا جو میرے امیر المومنین، وہ امیر المومنین ہے نا، جو بچے دودھ چھوڑ دیے ان کا وظیفہ مقرر کیے. اب میں اسی لیے بچے کو نا وظیفہ ہونا ہے تو اس لیے اس کا دودھ چھڑا رہی تھے. یہ بات سن کے جو رونا شروع کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہائے عمر تیری بربادی ہو، تو نے یعنی کتنے ہی بچوں کو جو ہے سو کہ ان کا رزق چھڑایا، کتنے ہی بچے مار دیے. تیری ایک پالیسی کی وجہ سے عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی. تو پھر تجھ پر اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اپنے آپ پہ پریشان ہو کے روتے رہتے اور صبح فجر کے وقت بھی ان کی قرات نہیں سن سکتے، لوگ سمجھ نہیں سکتے، پڑھ رہے تھے لیکن رونے کی وجہ سے، روتے ہوئے رہنے کی وجہ سے جو ہے سو کہ ان کی تلاوت سمجھ نہیں سکتے. اتنا زیادہ اپنے آپ کو ملامت کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ. ایک جو سختی تھی ایمان لانے پہ، جو بہادری سے لڑے تھے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. لیکن جب ایک ذمہ داری ان پہ آ گئی تو کس قدر نرم ہو گئے، کس قدر اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ. پھر فجر کے بعد، نماز کے بعد اعلان کر دیتے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا اسلام میں اس کا مواضع فکس ہے، یعنی دودھ چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کی پوری مدت تک، جتنی مدت ہے اتنی مدت تک دودھ پلائیے اور رکھیے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اعلان کر کے پوچھتے کہ کون ہے تم لوگوں میں، کون ہے، مطلب اگر میں دین کے سے ہٹ گیا، میں ایمان لے کر آیا ہوں، اگر دین سے ہٹ گیا تو تم لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اسلام کے خلاف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر اگر میں چلا تو تم لوگ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو پیچھے کی صف میں ایک بدو کھڑے کر بولے گا، اے عمر اگر تم نے اس طریقے سے اگر پیش آیا تو یہ نیزے سے تم کو میں سیدھا کر دوں گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بولتا اللہ کا شکر ہے عمر کہ اس امت میں ایک آدمی ایسا ہے جو تمہیں سیدھا کرنے والا ہے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، ایک مرتبہ ایسی مال غنیمت دے دیتے، پھر دوسرے کپڑا آتا مال میں تو سب کو تقسیم کر دینے کے بعد پھر نیکسٹ ڈے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کرنے کے لیے ٹھہرتے کہ اے لوگوں اللہ سے ڈرو اور میری بات سنو، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے بولتے عمر نہ ہم تمہاری بات سنیں گے، نہ تم کو ہم امیر المومنین مانیں گے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے، بولتے کہ میں کیا کرا، میں نے تو کچھ نہیں کیا.
بولے تو نہیں، دیکھو کل مال غنیمت آیا تھا، تم نے سب کو کپڑا تقسیم کیا تھا؟ بولے تو جی ہاں. پھر تم نے اس مال غنیمت میں سے زیادہ کپڑا لیا. تمہارا خط دیکھو، ایک عام کپڑا اگر لیتے، مطلب جتنا ہم کو دیے اگر اتنا دیتے تو تم کو تو بس ہی نہیں ہوتا کپڑا. اب آپ کے جو ہائٹ ہے اس پہ تو فٹ آ گیا کپڑا، تو تم زیادہ کپڑا لیے بول کے بول دیتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ ٹھہریے، بول کے عبداللہ اپنے بیٹے کو بلاتے، عبداللہ آؤ ان کو بتا. تو عبداللہ بولتے نہیں نہیں ابا، زیادہ کپڑا نہیں لیے، جو مجھے کپڑا دیا گیا تھا وہ کپڑے کو میں ابا کو دے دیا، تو ابا کا حصہ اور میرا حصہ دو ملا کے سینے کی وجہ سے ان کو فٹ آ گیا. تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اوپن تھے کہ کوئی بھی ان سے جواب مانگ سکتا تھا. اور ایک واقعہ کیا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے اتنی محبت تھی کہ ان سے ایک رشتہ رکھنے کے لیے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی. تو رات کا گشت کر رہے تھے اس وقت. رات کی گشت میں جو ہے کہ مطلب جب دیکھتے تو ایک خیمہ لگا ہوا رہتا، بہت دور، مدینے سے دور خیمہ لگا ہوا رہتا. وہاں پر ایک عورت تکلیف سے آوازیں لگاتے رہتے اور باہر ایک آدمی پریشان رہتے. تو جا کے پوچھتے کہ کیا ہوا؟ بولتے میں خانہ بدوش آدمی ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا، میری بیوی مطلب حاملہ ہے اور بچے کی آمد کا وقت ہے تو وہ پریشان ہے. تو آپ کی بیوی کے پاس کوئی بھی نہیں ہے کیا؟ بولتے نہیں کوئی بھی نہیں ہے. تو سیدھا گھر بھاگتے، ام کلثوم کے پاس جاتے جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. ان کے پاس جاتے، ان کے پاس جا کر بولتے کہ آپ کو حسنات کمانے ہیں، آپ کو خیر میں حصہ لینا ہے. تو ان کی بیوی بولتے جی بالکل. تو ام کلثوم کو لیتے اور پوچھتے کہ گھر میں کیا ہے. انہوں بتاتے کہ یہ آٹا ہے. تو وہ آٹا لے کر ام کلثوم کو لے کے فوری وہ عورت کے پاس آتے اور ام کلثوم کو اندر بھیجتے، پھر آگ جلانے میں مدد کرتے. تو وہ آدمی بھی مطلب اطمینان سے ہو جاتے، پھر روٹی بنا کے حریرہ بنا دیتے. پھر اندر سے جب ام کلثوم آواز دیتے کہ امیر المومنین اپنے ساتھی کو خوشخبری دے دیجیے کہ اس کو بیٹا ہوا ہے. وہ آدمی اتنی دیر سے سوچ رہا کہ کوئی نیک انسان میری مدد کر رہے ہیں، جب یہ سنتا کہ امیر المومنین ہے تو وہ اس کو اپنے بچے کی پیدا ہونے کی خوشی نہیں رہتی، بس وہ لفظ میں چٹک جاتا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ آ کے میری اتنی خدمت کر رہے ہیں. تو وہ بولتے نہیں پریشان مت ہو، یہ پیو اور اندر اپنی بیوی کو بھی دو، اس کو بھی طاقت کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کھانا تیار کیے تھے وہ بھی دیتے. واپس ہو جاتے. وقت کی کمی ہے، بہت سے واقعات تھے کہ آپ گشت کر رہے تھے، پھر ایک عورت کو دیکھ کے، سب معلوم ہے نا، سب کو معلوم ہے شاید کہ ہانڈی میں صرف پانی ابالتے رہتے، کہ پانی ابالتے رہتے اور بچے بہت زیادہ بلکتے کہ ماں کھانا کب تیار ہوگا، کھانا کب تیار ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا کہ بولتے بچوں کو کیوں نہیں کھانا دیتی؟ تو بولتے نہیں کھانا تو نہیں ہے، میں صرف پانی گرم کر رہی تاکہ بچے بہل جائے اور اس امید میں سو جائے کہ کھانا پکے گا تو ماں تیار دیں گی، یہ امید پہ میں صرف پانی ابال رہی ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری بھاگتے، ان کے ساتھ ان کے غلام اسلم رہتے. ان کے غلام کو بولتے کہ یہ آٹا، یہ گھی، یہ چاول، جو بھی مطلب ایک غذا ہے تھا وہ میرے کندھے پہ لا دو. تو اسلم بولتے نہیں امیر المومنین آپ مجھے دیجیے، میں لے کر جاتا ہوں. بولتے قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے کیا؟ نہیں نا، تو یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانے دو، میرے پیٹ پہ مطلب تھوڑا سا اٹھا کر مجھے دے دو، میں لے کر جاؤں گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کچھ سامان رہتا اٹھاتے، لا کر آٹا بنا کے بچوں کو روٹی بنا کے خود بنا کر وہ بچوں کو کھلاتے، بچوں کو دینے کے بعد تھوڑی دور پر جا کر بیٹھ کر جانے کے بعد اسلم پوچھتے کہ امیر المومنین اب تو بچے کھا لیے، آسودہ بھی ہو گئے، چلیے اب پھر یہاں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے؟ بولتے میں جس طریقے سے یہ بچوں کو روتا ہوا دیکھا تھا، اب میں ہنستا ہوا دیکھ کر اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہ رہا ہوں، آسودہ دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو وہ بچوں کو جب کھانا کھلاتے ماں، تو بچے جب آسودہ ہو کر جو ان کی بھوک مٹ جاتی ہے تو آپس میں جب کھلکھلانے کر ایک دوسرے سے کھیلنے لگتے، تو یہ دیکھ کر ان کے دل کو تسلی کر کے وہاں سے ہٹتے. پھر ایک مرتبہ کیا ہوتا، کیونکہ ان کا ہائٹ بھی بہت زیادہ لمبا تھا تو وہ جھانکتے نہیں تھے، مطلب کبھی کبھی ان کی نظر پڑ جاتی تھی گھر میں. تو ایک مرتبہ ایسے گزر ہوتا رات کے وقت، وہاں پر کوئی بوڑھا آدمی بیٹھ کے شراب پیتے رہتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ جاتی تو
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے اتقوا اللہ سے ڈرو، یہ عمر ہے شراب پینے کی، یہ عمر میں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا معلوم نہیں کب کون سا موت کا وقت ہے. تو وہ بوڑھا آدمی بولتے اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اللہ نے منع نہیں کیا دوسروں کے گھر میں جھانکنے سے، تم کو کس نے حق دیا ہے میرے گھر میں؟ اللہ اکبر، یہ کیا غلطی ہو گئی میرے سے بول کے سر اتنا جھکا کے اس سے معافی مانگ کے چلے جاتے. پھر بعد میں وہ آدمی بھی ایمان لے اچھی حالت میں ہو جاتے، سدھر جاتے. تو یہ تھا ہر چیز. کتنے واقعات تھے، مطلب بہت زیادہ ہے. کہ ایک مرتبہ حج کے سفر میں کیا ہوتا، ایک آدمی تھوڑا سا جو قطار جاتی تھی اس سے تھوڑا باہر جاتے یا راستے میں ٹھہر کے رہتے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، ان کو تھوڑا سا ہٹ جاؤ سائڈ میں بول کے تھوڑا سا ٹیپ کر کے یا ان کے ہاتھ میں جو اسٹک رہتی اس سے مار کے ہٹا کے واپس ہٹا دے. پھر نیکسٹ ایئر جب وہ آدمی نا حج کو جانے کی تیاری کرتے رہتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، بولتے کیا آپ بھی جا رہے ہیں کیا حج کو؟ بولتا ہاں جی ہاں جا رہا بولتے. تو یہ مان لے لو کہ اس کا بدلہ ہے، جب وہ لاسٹ ایئر جب جیسے کہ میں تم کو تھوڑا سا دھکا دیا تھا یا مارا تھا نا، اس کا بدلہ ہے. تو وہ صحابی بول رہے ہیں کہ میرے کو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد نہیں دلاتے تو وہ میں بھول بھی گیا تھا، لیکن انہوں نے یاد رکھا اور دیا. اتنی چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی وہ خیال رکھتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ. پھر یہ سب ہے. لاسٹ حج کرے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حج کے وقت کیا ہوا تھا، حج کے وقت اب یہ امت پورے پھیل گئی تھی، بہت زیادہ ہو گئی تھی، عمر دیا پوری پھیل گئی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے وقت ہوتا تو دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، رعایا اتنی پھیل چکی ہے، میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میرے کو اب مطلب بس بولے ایسا دعا کرتے. اور ان کی خواہش رہتی کہ وہ مکے میں شہادت پائے، مدینے میں شہادت پائے. مدینے میں رہ رہے، جنگیں ہو رہی ہیں تو اطراف میں، مدینے میں تو امن ہو گیا. تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ ان کی خواہش کیا ہے، مدینے سے باہر نہیں جا رہے اور چاہتے ہیں کہ مدینے میں انہیں شہادت ہو. تو یہ لاسٹ حج تھا، اس میں دعائیں کرتے. پھر واپس آتے تو ان کے پاس ایک مقدمہ آتا، مغیرہ ابن شعبہ کا غلام رہتا ابو لولو فیروز. وہ آدمی ایک لے کر آتا کہ مغیرہ ابن شعبہ کو بولتا کہ مغیرہ ابن شعبہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے. یہ غلام رہتا، ایرانی غلام رہتا، یعنی ایران میں جب جنگیں ہوئی تو اس کو قید کر کے لا کے مغیرہ اپنے پاس رکھتے. اور یہ غلام کو نا آزادی دے دیتے کہ تم جو بھی کمانا ہے کماؤ، اس سے جو روز کے 4 درہم میرے کو دینا ہے، تم 60-70 کچھ بھی کما لو لیکن 4 درہم مجھے دینا ہے. تو یہ غلام ابو لولو فیروز، اس کو یہ پسند نہیں آتا، یہ اس کی شکایت لے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا کہ بولتے، مطلب جب معاملے کی تہ جاتے کہ تم کیا کرتے ہو، تو میں لوہار ہوں، میں تلواریں بناتا ہوں، میں مطلب. اور اس کے پاس ایک ہنر ایسا رہتا کہ اس وقت ہوا کے دباؤ سے چکی چلتی تھی جس کی وجہ سے آٹا پسا جاتا تھا. تو تم اتنے ہنر مند ہو تو یہ 4 درہم دے سکتے. تو پھر مغیرہ ابن شعبہ کو بھی بولتے کہ تم اپنے غلام کے ساتھ سختی مت کرنا، نرمی سے پیش آؤ. لیکن یہ غلام کو یہ فیصلہ برداشت نہیں ہوتا. پھر یہ ہو جانے کے بعد ایک بار اسی بازار میں جاتے رہتے اور اس کے پاس سے گزر ہوتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ اچھا ابو لولو فیروز میرے لیے بھی کیا کچھ بناؤ گے؟ تو وہ غلام بولتا کہ ہاں امیر المومنین، آپ کے لیے تو ایسی چیز بناؤں گا جس کے بارے میں ساری دنیا بات کرے گی، ویسی چیز بناؤں گا. تو وہاں سے جب گزر جاتے تو اپنے ساتھ کے صحابیوں کو بولتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آدمی نا مجھے دھمکی دیا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے گا. تو صحابیہ بولتے اچھا آپ کو قتل کی دھمکی دیا ہے، تو چلیے ہم اس کو قتل کر دیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے نہیں، یہ تو میرا ایک شک ہے، اس شک کی بنا پر میں اس کو قتل نہیں کروں گا، بلکہ اللہ کی قدر میں جیسا لکھنا ہے ویسا ہی ہوگا، مجھے اس کی قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بولتے. پھر اس کے بعد حج کو جاتے، حج سے پہلے ہوتا ہے، پھر اس کو حج جاتے، حج کو جانے کے آنے کے بعد ایک خطبہ دیتے، پھر نیکسٹ ڈے فجر کی نماز رہتی. کئی قول ہے
مطلب آپ ان کی شہادت کے بارے میں، کیونکہ فجر کا وقت تھا تو کئی لوگ اس کے بارے میں روایت کر چکے ہیں، لیکن میں جو روایت بیان کر رہی ہوں وہ عمر بن میمون کی روایت ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ فجر کا وقت تھا صبح میں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے. تو نماز شروع کرنے سے پہلے آ کر آپ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کی صفیں صحیح کی، سب کی صفیں صحیح کی، کسی تاکہ صحیح کی اور نماز شروع کی. نماز میں پہلے سورہ یوسف پڑھایا. سورہ یوسف پڑھانے کے بعد جیسے ہی پہلی رکعت ختم کی اور سجدے میں گئے، وہاں پر سے مجوسی جو کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چھپا ہوا تھا، اور اس نے 2 دھاری تلوار بنائی تھی، یعنی اس کو بیچ سے پکڑا جائے گا، اور 2 طرف بھی نا تلوار ہوگی، خنجر ہوگا. تو اس طریقے سے وہ خنجر تیار کیا، اس سے نا اس کو وار کرتا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وار سے مطلب کندھے پہ وار کرتا، پھر جیسا ہی ہٹتے لگاتار 3 بار وار کرتا، پھر جب سیدھے ہوتی تو سینے پہ سے وار کرتا، اور پیٹ کے نیچے اتنی زور سے وار کرتا. تمام صحابہ سجدے کی حالت میں رہتے اور سبحان اللہ بولتے رہتے. مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید بھول گئے بلکہ. تو جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قسم کی آواز نکالتے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کے منہ سے نکلتا وما، مطلب قرآن کی ایک آیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو تقدیر میں ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا. وہ قرآن کی آیت تلاوت کرتے، اور اب مطلب پہلے کی صف والے اور دوسری صف، 2 صف والوں کو ہی یہ سمجھ میں آتا کہ ان کو قتل ہو گیا جب وہ آواز کرتے. پیچھے کی صف والوں کو سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز. تو سامنے کی صف والے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گر رہے تھے، جب ان پہ وار کر رہے تھے، گر رہے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف کو نے آگے کرتے کہ تم نماز کی امامت کرو. پھر دوسرے وہ کیا ہوتا، یہ آدمی جب ان کو مار رہا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر رہے تھے، تو دوسرے صحابہ وہ آدمی کو پکڑنے کے لیے جا رہے تھے، فرسٹ صف میں جو تھے. تو وہ آدمی اس کے سامنے جو بھی آتے اس کو قتل، مطلب اس پہ وار کرنا شروع کر دیتا. تو 13 صحابہ زخمی ہوئے تھے، اس میں سے 7 اس وقت فوت ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی 13 اور زخمی ہوئے تھے صحابہ جو کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ الکوثر پڑھتے، نماز ختم کر دیتی. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر عبداللہ بن ان کے بیٹے عبداللہ کے گھر آتے. اچھا، یہ آدمی وار کر رہا تھا نا، سب پکڑنے گئے تھے، تو ایک صحابی کیا کرتی، یہ آدمی تو چاقو چلاتے جا رہا، مطلب جو بھی سامنے اس پہ وار کر رہا تھا، تو پیچھے سے ایک صحابی کیا کرتے اس کے اوپر چادر پھینک کے ڈھک کے اس کو پکڑتے. تو سب لوگ جمع ہو جاتے اس کو پکڑ. تو وہ مجوسی جو تھا ابو لولو پیروز، وہ جب سمجھتا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، تو وہ کیا کرتا، اپنا خنجر لے کے اپنے ہی سینے میں گھوپ لیتا. اور یہ خنجر شارپ تھی، بہت زیادہ تیز کی، اور اس کو نا زہر بھی پلایا تھا اسے، وہ خودکشی کر لیتا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے، ان کو لے کے ان کے بیٹے عبداللہ کے گھر آتے. تو عبداللہ کے گھر جب آتے، جب ان کو ہوش آتا تو بتاتے، پہلا سوال یہ کرتے کہ تمام لوگوں نے کیا نماز پڑھ لی؟ تو سب لوگ بولتے ہاں نماز پڑھ لی. تو الحمدللہ بولتے. اچھا، پھر مجھے کس نے قتل کیا؟ تو مجھے آپ کو نا یہ مغیرہ ابن شعرا کا غلام مجوسی تھا نا، وہ قتل کیا. تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے الحمدللہ مجھے کسی مسلمان نے قتل نہیں کیا. اگر مسلمان سے قتل کر دے تو یہ بڑی بات ہو جاتی، اللہ کا شکر ہے کسی غیر مسلم نے مجھے قتل کیا ہے. پھر کیا ہوتا، پانی منگائے تو سب سوچتے کہ پینے کے لیے منگا رہے ہوں گا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو شروع کر دیتے. وضو شروع کر کے جو ان کی نماز رہ گئی تھی وہ نماز کمپلیٹ کرتے. ان کے جسم سے پورا خون بہ رہا تھا، جو ناف پہ، جو زیر ناف پہ جو مارا تھا وار، وہ ناف سے تو مطلب ان کا نا نیچے پیٹ کے آنتیں وغیرہ کٹ گئی تھی ان سے، تو ان سے خون بہ رہا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ مانگتے یا وہ لوگ دودھ پیش کرتے، تو وہ دودھ جیسا پیے نا وہی دودھ باہر نکل جاتا. ڈاکٹر کو بلایا جاتا. جب ڈاکٹر آتے، طبیب آتے تو بتا دیتا کہ اے آپ کا آخری وقت ہے، آپ نہیں بچ سکتے،
بہت کم وقت رہ گیا ہے آپ کے پاس، اگر آپ کچھ وصیت کرنا چاہے تو وصیت کریے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت کرتے، پہلی وصیت کیا تھی، ان کے بیٹے کو بولتے کہ میرا قرضہ کتنا ہے کاؤنٹ کرو۔ اچھا کے کاؤنٹ کرے تو کتنا رہتا، 86,000 دینار رہتا۔ ان کے پاس نہ گھر ہے، کپڑے ہے، کچھ بھی نہیں ہے، 86,000 دینار، وہ بھی قرضہ۔ تو یہ قرضہ اس لیے تھے کہ وہ قرضے کر کے لوگوں کو صدقات دیتے تھے، لوگوں کو قرضے ادا کرنے میں مدد کرتے تھے، خود قرضہ لے کر۔ تو بیٹے کو بولتے تم یہ قرضہ ادا کرنا، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو بنو عدی جو میرا قبیلہ ہے اس سے مدد طلب کرو، اگر وہ بھی نہیں ادا نہیں کر سکے، سب مل کے وہ لوگ بھی سب مل کے بھی ادا نہیں کر سکے تو قریش کے لوگوں سے پوچھ کے جمع کر کے میرا قرضہ ادا کرو۔ اور دوسری چیز کیا کرتے، جو بھی جو ہے کہ بچے ہوئے رہتے لوگ عشرہ مبشرہ میں سے، پہلے تو تھے ابو بکر صدیق، ان کا انتقال ہو گیا، پھر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا بھی انتقال، وہ تو شہید ہونے والے تھے، پھر ابو عبیدہ بن جراحہ وہ طاعون کی بیماری میں نا ادھر فلسطین کے پاس شام کے پاس اس کا انتقال ہو جاتا۔ تو 3 عشرہ مبشرہ کا نہیں تھے، اب بچے 7 میں سے ان کی بہنوئی جو تھے نا سعید بن ابن زید، جو شروع میں جو اسلام لائے تھے، ان سے بھی پہلے جو اسلام لائے تھے، تو ان کو الگ رکھ دیتے، کیوں نیپوٹزم نہیں ہونا کہ عمر جو ہے کہ اپنے لوگوں کو جو ہے کہ خلافت پہنچ کریں، تو ان کو بھی ہٹا دی۔ اب بچے 6، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابی بن وقاص، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور زبیر بن عوام، ابو طلحہ، یہ 6 لوگوں کے مجلس شورا بنائے، یہ 6 لوگوں میں سے ہی کوئی ایک ہمارا تیسرا خلیفہ بنے گا، امت مسلمہ کا تیسرا خلیفہ بنے گا، آپ لوگ فیصلہ کیجئے، ان لوگوں میں کوئی شامل نہیں ہوگا۔ پھر اور ایک بات کیا کرتے کہ عبداللہ کو بھیجتے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جائیے اور نا مطلب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کیجیے کہ مجھے میرے محبوب میرے 2 جو ساتھی ہے وہ 2 ساتھیوں کے پاس جو ہے میرے کو جگہ دے، یعنی ابو بکر اور صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حجرے میں مدفون ہے نا، تو مجھے بھی وہاں پر جگہ دے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی تھی کہ وہ جگہ اپنے لیے رکھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ جگہ وقف کر دیتے، بولتے اجازت دے دی۔ تو عبداللہ آگے بول کے جب مطلب یہ اتنے وار لگے تھے نا، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جو شخصیت وہ برداشت کر رہی تھی، وہ بار بار ہوش کھو رہے تھے، آ رہے تھے، تو پھر جب پوچھتے کہ کیا ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے، تو بولتے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دی، تو بولتے اب میں خلیفہ ہوں اور آخری حالت میں ہوں، بلکہ شاید انہوں مروت میں آ کے بولے ہوں گا، میرے کو نہلانے کے بعد بھی دفن کرنے سے پہلے میرا پورا انتقال ہو جاتا نا، تب بھی پوچھ لو ایک بار، اگر تب بھی وہ اجازت دیے تب ہی جو ہے کہ وہاں پر دفن کرنا، نہیں تو جنت بقیع میں کہیں بھی دفن کر دو مجھے، یہ کہتے۔ پھر اس کے بعد مطلب یہ جو شورا ہے تھی اس میں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا جاتا جو کہ ہمارے تیسرے خلیفہ رہتے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد صحابہ میں اتنی اداسی ہو جاتی کہ وہ لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے۔ پھر اب حضرت عبداللہ ابن عباس ہی بیان کرتے کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، ہم لوگ کھانا کھائے، ابو بکر صدیق چلے گئے کھانا کھائے، یہ عمر ہے، ایک دور ہے، زندگی ہے، جیتے سب لوگ جاتے نا، تم کھانا کھاؤ، تو ایسا ایک غم ہو گیا تھا۔ اور ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے مطلب گود میں لیٹے ہوئے تھے، ان کے پیروں پہ ان کا سر تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اپنے بیٹے کو بولتے کہ نہیں، مجھے بیڈ پہ نہیں، چادر پہ نہیں، کسی پہ نہیں، زمین پہ لٹا دو، زمین پہ لٹا دو، اور میرے رخسار نا زمین سے لگا دو۔ تو ان کے بیٹے بولتے نہیں ابا، میرے پاس رہیے، میرے پاس بیٹھیے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ یہ میرا چہرہ اگر آگ میں جلنے والا ہے، اگر یہ میرا چہرہ آگ میں جلنے والا ہے تو اس کی تپش تم نہیں برداشت کر سکتے، اگر یہ میرا چہرہ جنت میں جانے والا ہے تو یہ تمہارے پیر سے نرم مجھے جنت میں تک کیا ملے گا۔ یہ بولتے اس وقت بھی مطلب یہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے بعد اگر کوئی نبی ہے تو یہ نبی ہوگا بول کے بولے، اور آپ کے دل میں جو بات آتی تھی اس کی تائید میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئی تھی
یہ سب ہونے کے باوجود بھی ان کو ابھی بھی ڈاؤٹ تھا کہ میں دوزخ میں جاتا یا جنت میں جاتا. اللہ میرے اوپر رحم کرنا، اسی لیے مجھے زمین میں لٹا دو، مجھے زمین میں لٹا دو، اور میرا یہ چہرہ جو ہے وہ اس پہ نا گرد لگے، مطلب مٹی میں لگا دے، تھوڑا بہت سجدے کی حالت کے جیسا آ جائے، تاکہ اللہ کو یہ حالت میں مطلب دیکھ کے میرے اوپر رحم کر سکے. اللہ مجھ پہ رحم فرما، اگر اللہ تو رحم نہیں فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا. اس طریقے کے کلمات کہتے ہوئے ان کی روح قبض کی جاتی ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مختصر ہے، ٹائم کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے مجھے میں جو بھی کہی وہ بات. اور ان کے انتقال سے پہلے ابو موسیٰ اشعری جو کہ ادھر بصرہ یا کہیں کے گورنر تھے، انہوں خواب دیکھتے کہ اونٹ تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے اونٹ، پہلے اچھی حالت میں رہتے پھر کمزور ہو گئے تھے اونٹ، اور ایک اونٹ ہے جو اچھی حالت میں ہے، اس کو لے کے پہاڑ کی طرف جا رہے ابو موسیٰ اشعری، اور پہاڑ پہ ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ابو موسیٰ اشعری کے پاس جو ہے نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف بلا رہے تھے. تو جب یہ خواب انہوں دیکھتے تو سمجھ جاتے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، شہید ہونے والے، انتقال ہونے والا ہے. تو وہ جو صحابی رہتے وہ بولتے کہ آپ جا کر نا یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیجئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو موسیٰ اشعری بولتے کہ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کا انتقال ہونے والا، میں یہ خبر نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی وہ جماعت میں شامل کرے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنے بھی لوگ جو گئے ہیں وہ جو جماعت تھے اس میں ہم جو ایک 7-8 ممبر جو جوائن ہوئے ہیں ان تمام کو شامل کر دے تاکہ آمین ہم یا رب فلاح پانے العالمین. والے میں سے ہو جائے، اور ہمارا تقوی، ہمارا ایمان، ہمارا دین بھی جیسا عمر کا تھا ویسا ہی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین. آمین آمین. اور ہمارے نسلوں میں بھی ایسے عمر پیدا ہو اللہ تعالیٰ جو امت کے لیے جی آمین فائدے یا مند. رب العالمین. آمین. دعا پڑھیں گے پھر ہم میٹنگ اینڈ کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.